السلام علیکم. مولانا جس انصاری کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ایم ٹی کے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس ورلڈ کا ماسٹر ہے، جو کریٹر آف یونیورس، اس کائنات کا خالق ہے، وحدہ لا شریک ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العرش العظیم ہے، اور علی کل شیء قدیر ہے، جس کی بے شمار نعمتیں، نوازشیں ہم بنی نوع انسانیت کو نصیب ہوئی ہیں. اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، یہ اس کا بہت بڑا احسان عظیم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو سب سے بہترین ساخت کے اندر، سب سے بہترین ڈھانچے کے اندر پیدا کیا. انسان اپنے عقل و شعور کی وجہ سے سب سے بہتر مخلوق ہے.
اپنی عقل اور شعور کو جب ختم کر دیتا ہے تو پھر یہ اسفل سافلین میں پہنچ جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اس کو نچلوں سے نچلے طبقے کے اندر کر دیا ہے. اور ایسا نچلا طبقہ کہ جس کے بارے میں پھر اللہ کو یہ کہنا پڑا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. اپنے عقل و شعور کے جائز استعمال کی وجہ سے انسان سب سے بہترین مخلوق ہے، فرشتوں سے بھی اونچا اس کا مقام و مرتبہ ہو جاتا ہے. لیکن عقل و شعور کا جائز استعمال نہ کرنے کی وجہ سے یہ چوپایوں سے بھی زیادہ، اور کہنے کی ضرورت نہیں چوپایوں میں خنزیر بھی شامل ہے. بل ہم ازل، ازل اس میں تفضیل ہے، یہ ان سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، پھر اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا. یہ اس کا کوئی کم بڑا احسان نہیں ہے. اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت دی. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں اس کے نزدیک سب سے بہتر مذہب اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین، دوسرا مذہب تلاش کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا مذہب ایکسپٹ کرنے والا، دوسرا مذہب قبول کرنے والا، دوسرا مذہب، دوسرا دین تلاش کرنے والا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے. اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. اس نے ہمیں اور آپ کو ایک انٹرنیشنل، ایک بین الاقوامی کتاب، ایک لاہ عمل، ایک دستور العمل، دستور اساسی بین الاقوامی لا قرآن کریم کی شکل میں اس نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا کہ رہتی دنیا تک تمام صہیونی، سلجوقی، یہودی، عیسائی مشنریاں سب مل کر بھی اس کا ایک لفظ تو بہت دور کی بات، اس کا ایک نقطہ بھی بدل نہیں سکتی اور دائیں سے بائیں نہیں کر سکتی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اتارنے والے بھی ہم ہیں، حفاظت کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے، کسی اور کے اوپر نہیں. یہ کتنے احسان ہیں اس کے. اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ کا امتی ہونے کا شرف بخشا. پورا قرآن پڑھ جائیے، میرا موضوع سیرت ہی کے تعلق سے ہے جو دیا گیا ہے. پورا قرآن پڑھ جائیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی بھی نعمت کو نازل کرتے وقت احسان نہیں جتایا. پورا قرآن پڑھ جائیے آپ. اللہ نے کہیں نہیں کہا میرے بندو ہم نے یہ دیا ہے تو احسان جتایا. بہت بڑا احسان کیا. یہ زمین اس نے بنائی جس پر ہم اور آپ رہتے ہیں، اپنے مکانات کی بنیادیں رکھتے ہیں، عبادت کے لیے مسجدیں بناتے ہیں، رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں، کاروبار و بزنس کے لیے اپنی فیکٹریاں قائم کرتے ہیں، کھانے اور پینے کی چیزوں کے لیے اناج بوتے ہیں، سفر کے لیے ٹرینوں کی پٹریاں اور بسوں کے اڈے بنائے جاتے ہیں. اس زمین کو اللہ نے بنایا تو احسان نہیں جتایا. وہ آسمان جو ایک چھت کی شکل میں اس نے ہمیں اور آپ کو دیا، جس سے موسلا دھار بارش ہوتی ہے، جس سے ہماری مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، لیکن اس نے کبھی احسان نہیں جتایا کہ میرے بندو ہم نے احسان کیا. یہ سورج جس کی 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی، جس سے ہمارے اناج پکتے ہیں، ہماری زندگیاں بحال ہوتی ہیں، اس سورج کو 9,30,00,000 میل کی بلندی پر معلق کیا. اس نے احسان نہیں جتایا کہ میرے بندو میں نے تمہیں سورج کی روشنی دی تو احسان جتایا، چاند بنایا تو احسان جتایا. نہیں. وہ ہوا
جو ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں جس فضا کے اندر، وہ ہوا جو 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. لیکن اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہاری زندگی کے لیے ہوا دی، بہت بڑا احسان کیا. نہیں. پورا قرآن پڑھ جائیے. زمین بنائی تو احسان نہیں جتایا، آسمان بنایا تو احسان نہیں جتایا، چاند ستارے اور سورج کو پیدا کیا تو احسان نہیں جتایا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائی تو احسان نہیں جتایا، ہوا دی تو احسان نہیں جتایا. لیکن جب اس نے ہمارے درمیان جناب محمد الرسول اللہ کو بھیجا تو احسان جتاتے ہوئے کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنو، یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر کہ ہم نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ دیا، ہم نے تمہیں پیغمبر اسلام دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، من یمنو کے معنی عربی میں احسان کرنے کے ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا یہ مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے. اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس نے انہی کے اندر ایک رسول بھیجا، یعنی جناب محمد رسول اللہ کو پیغمبر بنا کر بھیجا. نبی اکرم کی بعثت ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی تو احسان نہیں جتایا، لیکن جب رسول اللہ کو بھیجا تو اس نے احسان جتایا، کہا یہ احسان ہے ہمارا. سیکھو. آج 2 روپے کی مدد کسی کی کر دیتے ہو تو احسان جتاتے ہو. کبھی اس سے کام پڑ گیا، اے بھول گیا 1 سال پہلے میں ہی تیرے کام آیا تھا. سیکھو. اللہ نے کتنی بڑی دولت اور نعمتوں سے ہمیں نوازا، لیکن کہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا. اور کبھی ٹیکس بھی نہیں مانگا. دنیا کا قاعدہ ہے کہ احتجاج طرفین سے ہوتا ہے، احتجاج طرفین سے ہوتا ہے. ہم دھوبی کے محتاج ہیں، وہ ہمارے کپڑے دھوئے تو دھوبی بھی ہمارا محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے. ضرورت دونوں طرف سے ہو رہی ہے. ہم اشیاء خورد و نوش کے محتاج ہیں، ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے، تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ دوا دینے کے بعد ہم سے پیسے لے. ہم دکانوں پہ شاپ پہ جاتے ہیں، ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، ہم نے تیل خریدا، صابن خریدا، یہ ہم اشیاء خورد و نوش کے محتاج ہیں. بیچنے والے بھی ہمارے محتاج ہیں کہ وہ ان چیزوں کے بدلے ہم سے پیسے لیں. لیکن یہاں قاعدہ الٹ جاتا ہے. ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں، لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں. یہاں قاعدہ الٹ جاتا ہے. ہم چاند کی روشنی کے محتاج ہیں، لیکن چاند ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں. یہاں اصول الٹ جاتا ہے. ہم بارش کے محتاج ہیں، لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں. ایک سال بارش نہیں ہوئی، قحط نہ پڑ جائے، سرکار نے اعلان کر دیا ہے کہ پانی ہم تمہارے کھیتوں میں دیں گے، لیکن 1 گھنٹہ پانی دینے کا اتنا چارج تم سے وصول کیا جائے گا. گورنمنٹ ہمارے کھیتوں میں پانی دیتی ہے تو اس کا چارج لیتی ہے. ہم جو لائٹیں جلاتے ہیں، یہ روشنی گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے، تو میٹر کی ریڈنگ کے ذریعے ہر مہینے گھر بل ہمارے پاس بھیج دیتی ہے. یہ روشنی وہ ہمیں دیتی ہے تو اس پر ٹیکس لیتی ہے. ہم مصنوعی ہوا یوز کرتے ہیں، یہ پنکھوں کی شکل میں، ایئر کنڈیشن کی شکل میں، تو گورنمنٹ اس کے چلانے پر ہم سے ٹیکس لیتی ہے. لیکن کبھی نظر ڈالی ہے ہم نے اور آپ نے اس منظر پر 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سے چمکنے والا سورج، جو اللہ یہ روشنی ہمیں اور آپ کو دیتا ہے، لیکن اس نے آج تک اپنے بندوں سے اس پر ٹیکس نہیں مانگا. گورنمنٹ ہوا، مصنوعی ہوا دیتی ہے تو اس پر ٹیکس لیتی ہے. اللہ نے جو کروڑوں وولٹیج سے ہوا چلائی اور جو ہوا دیتا ہے، جس کی ہوا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج تک اس نے ہم سے اس پر ٹیکس نہیں مانگا.
گورنمنٹ کھیتوں میں پانی دیتی ہے تو ٹیکس لیتی ہے. اللہ جب موسلادھار بارش برساتا ہے تو اس نے آج تک اپنے بندوں سے ٹیکس نہیں مانگا ہے ان تمام چیزوں کے بدلے میں تو یہ مانگا اے میرے بندے جب تیرا ہی تجھ جیسا کوئی میرا بندہ مسجد کے مینارے کا پر بلندی پر کھڑا ہو کر جب حی علی الصلاۃ کا اعلان کر دے تو میرے ہی گھر میں چلا جا اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تو نے میری غلامی کو ایکسپٹ کر لیا اور مجھے تو نے اپنا مالک مان لیا. او میرے بندے بس تو مجھے بس اتنا دے دے, اپنی غلامی کا اعلان کر دے اور میرے مالک ہونے کا اعلان کر دے, اپنے محبوب ہونے کا اور میرے حاکم ہونے کا اعلان کر دے, اس بات کا اعلان کر دے. حکم الحاکمین وہ ہے سر اور ناک اگر رگڑی جا سکتی ہے, ذلیل کسی کے سامنے ہوا جا سکتا ہے تو تیرے سامنے ہوا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں کہ جس کے سامنے ذلیل ہوا جائے, نہ اجمیر والے کے سامنے, نہ بدایوں والے کے سامنے, نہ کچوچا والے کے سامنے, نہ پھلواری والے کے سامنے. اگر ناک کسی کے سامنے رگڑی جا سکتی ہے, پیشانی کسی کے سامنے جھکائی جا سکتی ہے, سجدہ جھکانا, پیشانی کو زمین پر رکھنا یہ ذلت کی انتہا ہوتی ہے. اور آخری ذلت کی انتہا صرف رب کے سامنے ہو سکتی ہے, کسی اور کے سامنے نہیں. بندہ اپنے رب کے سامنے ذلیل ہوتا ہے. میرا رب کہتا ہے میرے بندے میرے سامنے جتنا تو ذلیل ہوگا لوگوں میں ہم تجھے اتنا ہی عزت والا بنا دیں گے. میرے بندے تو میرے ہی بندوں جن کے سامنے جھکتا ہے وہ تجھے عزت نہیں دیں گے. عزت دینا میرا کام ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت و ذلت دینے کا مالک اللہ ہے, کوئی اور نہیں. میرے بندے تو میرے سامنے ذلیل ہونا سیکھ لے, میں دنیا کے سامنے تجھے عزیز کر دوں گا, میں دنیا کے سامنے تجھے طاقتور اور پاورفل بنا دوں گا. ان تمام چیزوں پر احسان نہیں جتایا, لیکن محمد رسول اللہ کو بھیجا تو احسان جتایا. کیوں؟ کیونکہ تمہیں رب کے سامنے ذلیل ہونا ہے, تو ذلیل بھی کس طرح ہونا ہے یہ تمہیں محمد رسول اللہ بتائیں گے, کوئی اور نہیں. دیکھا آپ نے, یہ تمہید تھی. جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو رسول اللہ کی شان میں بس ایک ہی جملہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کی بات پڑھا, اسی میں پوری سیرت بند ہے. بہت تھکا ہوا ہوں, نہیں بولا جا رہا ہے. میں جانتا ہوں کس پوزیشن سے آیا ہوں. لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ تقریروں میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسٹوری سنائیں گے. نہیں سناؤں. رات میں کل 12 بجے تقریر ختم کیا میں نے اتر دیناج پور بنگال میں. 17 تاریخ کو پہلے سے پروگرام تھا, عبدالغنی صاحب تو بیچ میں کود کر لے لیے 18 تاریخ, جبکہ کل میرا پروگرام مراد آباد میں ہے. اور کوئی شکل نہیں تھی, بس پٹنہ سے فلائٹ پکڑنا تھا, لیکن پٹنہ سے 450 کلومیٹر دور تھا اتر دیناج پور. 450 کلومیٹر رات میں پھر سفر کرنا 12 بجے کے بعد, صبح 10 بجے کی فلائٹ پٹنہ سے پکڑنا, پھر آپ کے یہاں پہنچنا, پھر حیدرآباد سے کرنول آنا. چیختا رہا 2 گھنٹے سونے کا موقع دے دو, لیکن یہ ملک الموت لوگ سونے دیں گے؟ سیلفی دے دو. ان لوگوں نے تنگ کر کے رکھ دیا. ملنے ملان, السلام علیکم, مولانا صاحب ایک فوٹو, ایک سیلفی. ان کا نام میں نے ملک الموت رکھ دیا. کیا کروں, میرے لیے تو موت ہی ہے نا. بہرحال میرے بھائیوں, یہ بھی کسی موت سے کم نہیں ہے. تو میرے بھائیوں ادھر بھی نہیں سو پائے. بہرحال چل رہا ہوں, جب تک چلوں گا, تھکا ہوا تو ہوں ہی. تو یہ اتنی سے جملے کو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی زندگی کو ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. بس پوری حیات طیبہ کو کوزے میں بند کر دیا. پہلے تو یہ کہہ دیا کہ تمہارے محمد رسول اللہ کو بھیج کر میں نے بہت بڑا احسان کیا تمہارے اوپر. اور پھر رسول کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا, ذرا دیکھیے. میں کچھ نہیں جانتا, سنو, رسول کیا ہے تمہارے لیے, محمد رسول اللہ کیا ہے تمہارے لیے. بس ایک جملہ کہہ دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے, تمہارے لیے آئیڈیل ہے. بس ایک ایک لفظ الگ پیش نہیں کیا, پوری زندگی کو نمونہ بنا دیا. اٹھو ویسے جیسے نبی اٹھتے تھے, چلو ویسے جیسے نبی چلتے تھے, کھاؤ ویسے جیسے نبی کھاتے تھے, پیو ویسے جیسے نبی پیتے تھے, شادی اور نکاح کرو ویسے جیسے نبی نے بتایا, اور نماز پڑھو ویسے جیسے نبی نے بتائی, روزہ رکھو ویسے جیسے نبی نے بتایا.
اختلاف بھی ہو جائے, جھگڑا بھی ہو جائے, تو حل ویسے کرو جیسے محمد رسول اللہ نے حل کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ کی پوری زندگی میں نمونہ ہے, آئیڈیل ہے. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا میرے بندے نماز کیسے پڑھی تھی. ایک قوم آئے گی کہ اللہ اوپر نیت باندھی تھی, دوسری آئے گی اللہ یہاں باندھی تھی, تیسری قوم آئے گی اللہ پیٹ پہ باندھی تھی, چوتھی قوم آئے گی اللہ ہم نے تو باندھی نہیں تھی, ہاتھ چھوڑ کے پڑتے. اللہ یہ کہے گا نہیں, مجھے بات بتاؤ اوپر باندھی تھی کہ نیچے باندھی تھی, کہ نہیں باندھی تھی کہ پیٹ پہ باندھی تھی. ہم نے تو تمہیں ایک نمونہ دیا تھا, ہم نے تو تمہیں ایک آئیڈیل دیا تھا, اور ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی پوری زندگی آئیڈیل ہے. اور نبی نے بھی کہا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے. تم نے میرے آئیڈیل کے مطابق پڑھی کہ نہیں, میرے دیے ہوئے نمونے کے مطابق پڑھی یا نہیں. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کتنی رکعت پڑھی, اور ظہر میں 10 پڑھتے تھے کہ 12 پڑھتے تھے, عشاء میں 7 پڑھتے تھے کہ 17 پڑھتے تھے, تراویح 8 پڑھتے تھے کہ 20 پڑھتے تھے. یہ نہیں پوچھے گا کتنی پڑھی. اللہ یہ کہے گا میرے نبی کے طریقے پر پڑھی یا نہیں, اور نبی نے جتنی پڑھی اتنی پڑھی یا نہیں. بس سوال اس چیز پر ہوگا. ہاں یہ جھگڑا ہی نہیں ہوگا میرے امام نے ایسے پڑھی تھی اس لیے, کچھ نہیں. امام تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو بنایا ہے, اور کوئی امام ہے ہی نہیں. وہ تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں جرجیت صاحب نماز پڑھا دو, کون امام ہے؟ یہ تو ہم نے اور آپ نے امام بنا لیا ہے. لیکن اللہ نے امام صرف محمد رسول اللہ کو بنایا, اور پریکٹیکل کر کے بھی دکھلا دیا. سارے نبیوں کو جمع کر دیا بیت المقدس میں, اور محمد رسول اللہ کو جبرائیل امین ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور آگے کھڑا کر دیا. کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھانا ہے. کس کو؟ اپنے پیچھے لوگوں کو. یہ کون ہے؟ یہ نبی ہے, جتنے بھی آ چکے پیغمبر یہ سارے نبی ہیں. یہ سارے نبی میرے پیچھے نماز پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں امام بنایا ہے. محمد رسول اللہ نے نماز پڑھائی وہاں پر بیت المقدس کے اندر, اور نماز پڑھائی تو اللہ کے ذریعے یہ اعلان کروا دیا گیا, لوگوں اب اماموں کے پیچھے جھگڑے کھڑے مت کرنا. میرا امام ابو حنیفہ, میرا امام شافعی, میرا امام مالک, میرا امام محمد, میرا امام محمد رضا, میرا امام ثناء اللہ, میرا ابن تیمیہ. جھگڑے کھڑے مت کرنا. ہم نے تمہیں وہ امام دے دیا ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے, ہم نے تمہیں وہ پیغمبر دے دیا ہے جو سارے نبیوں کا پیغمبر ہے, ہم نے تمہیں وہ رسول دے دیا ہے جو تمام رسولوں سے افضل ہے, ہم نے تمہیں وہ امام دے دیا جو سارے نبیوں کا امام ہے. امام الانبیاء کے بعد اب کسی امام کی ضرورت نہیں ہے. نماز ویسے پڑھی جائے گی, روزہ ویسے رکھا جائے گا, حج ویسے کیا جائے گا جیسے امام الانبیاء نے بتایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے, بہترین نمونہ ہے. چاہے کتنی اچھی عبادت کر لو, چاہے کتنی اچھی عبادت, لیکن اگر رسول کی مہر نہیں ہے تو قبول نہیں. مہر ہونی چاہیے, دستخط ہونے چاہیے, سگنیچر ہونے چاہیے محمد رسول اللہ کے پاس, تب پاس. اللہ کے رسول کو کسی صحابی کو چھینک آئی, حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھا, چھینک دیا, چھینک کر کے چھینکا اور کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کیوں؟ اللہ کی تعریف کر رہا ہوں, نبی پر سلام بھیج رہا ہوں, اس میں برائی کیا ہے؟ الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, صلاۃ و سلام رسول اللہ پر, اس میں برائی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ جملے پڑھوں, میرا بھی دل چاہتا ہے, اس میں کوئی برائی محسوس نہیں ہو رہی ہے.
ولیکن علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے صرف الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال بس اتنا ہی سکھلایا ہے. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ نبی اکرم نے ہمیں نہیں بتایا، اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. ہم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، ہمیں نبی نے جتنا بتایا اتنا ہی پڑھیں گے. میرے بھائیوں غور کیجئے، اندازہ لگائیے، ہم سے زیادہ عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام تیار رہتے تھے، ہم سے اچھی عربی ان کو آتی تھی، ہم سے اچھی دعائیں وہ پڑھنا جانتے تھے، لیکن اس لیے نہیں پڑھتے تھے کیونکہ محمد رسول اللہ نے وہ نہیں سکھلائی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب آج کی موجودہ سوسائٹی غور کرے، بخاری شریف کی روایت ہے، اذان ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صرف اتنی دعا پڑھا کرتے تھے اور سکھا کر گئے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. بس اتنی سی دعا بتائی اللہ کے رسول نے. بخاری مسلم میں یہی الفاظ موجود ہیں آج بھی. بعد میں آنے والی منافقین کی ایک نسل نے اس میں بھی اضافہ کر دیا، اور آج بھی کچھ لوگ بڑھا کر یہ دعا پڑھتے ہیں. جب ان سے کہا جائے کہ بخاری میں یہ دعا کے الفاظ نہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دعا ہی تو پڑھ رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ اب انہوں نے یہ دعا میں اضافہ کر دیا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ. اس کے آگے بڑھا دیا والدرجۃ الرفیعہ. یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ ثابت ہے، لیکن آگے جملے بڑھا دیے وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. آپ کہہ رہے ہیں کہ حرج کیا ہے؟ میں بھی کہہ رہا ہوں حرج کچھ نہیں ہے، اچھا لگ رہا ہے، الفاظ بھی اچھے ہیں، معنی بھی بہتر ہے، لیکن علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آگے والے جملے میڈ ان انڈیا ہیں، میڈ ان پاکستان ہیں، میڈ ان چائنا ہیں، میڈ ان امریکہ ہیں، میڈ ان عرب نہیں ہیں. آگے والے جملے آپ نے اپنے خود ساختہ بنائے ہیں، گھر میں بیٹھ کر بنائے ہیں، ملے مولویوں نے بنائے ہیں، عربی گرامر سے واقف لوگوں نے بنائے ہیں. ہمیں اللہ کے رسول نے وہ جملے نہیں سکھلائے ہیں، اس لیے حرج ہے، اس لیے حرج ہے. بس ہم بھی چاہتے ہیں کہ پڑھیں، اچھا ترجمہ ہے، لیکن نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی میں نے دین آپ کے اوپر مکمل کر دیا. اب ہم بعد میں یہ جملے کسی کے پڑھانے پر پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ نبی نے ہمیں مکمل دین نہیں دیا تھا، نبی بھول گئے تھے. نعوذ باللہ، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا اور دین نبی کے اوپر مکمل ہوا تھا. تو پھر بعد میں یہ جملے نہیں چل سکتے ہیں. میرے بھائیوں، بلا کسی کو کمنٹ کیے ہوئے اور کسی پر حملہ کیے ہوئے، صرف اتنی سی بات کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو اگر ہم ماڈل مان لیں تو سارے معاملے ختم ہو جائیں. جرجیت صاحب آپ ایسا کر رہے ہیں، جی میں ایسا کر رہا ہوں. مولانا جرجیت کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں صحیح ہوں. جرجیت صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں فیصلہ ہونا چاہیے، کون صحیح ہے؟ چل میرے مولوی کے پاس. جرجیت صاحب کہہ رہے ہیں چل میرے مولوی کے پاس. اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ تیرے مولوی پر مجھے بھروسہ نہیں، میرے مولوی پر تجھے بھروسہ نہیں. تو کوئی ایسا جج ہونا چاہیے جس پر آپ بھی متفق ہو جائیں اور میں بھی متفق ہو جاؤں. تو کون ہے وہ جج؟ جرجیت صاحب نے مشورہ دیا، کہنے لگا نہیں نہیں ہمارے جج تو ابو حنیفہ ہیں. میں نے کہا میرے جج امام شافعی ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم امام شافعی کو نہیں مانتے. میں نے کہا ابو حنیفہ کو نہیں مانتے. اب فیصلہ کہاں ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے امام کو اپنا امام نہیں مانتے، آپ کے امام کو میں اپنا امام نہیں مانتا، تو چلو فیصلہ کہاں ہوگا؟ میں نے کہا ایک کام کرو، ایک جج متعین کر لیتے ہیں جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. کہنے لگا بتاؤ کون ہے؟ میں نے کہا مانو گے کہ نام پہلے لے کر بتاؤ کون ہے؟ میں نے کہا محمد الرسول اللہ. کہنے لگا ہاں بات تو صحیح ہے، ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں. میں نے کہا چلیے کوئی بات ہے، کوئی اختلاف ہے، نبی کی عدالت میں لے کر چلتے ہیں. کہنے لگا بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن ہمارے مولویوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن اور حدیث سمجھنا تو تمہارے بس کی چیز ہی نہیں ہے، حدیث تو سمجھ ہی نہیں پاؤ گے. اب ایسا ہے کہ حدیثوں کو سمجھا تو انہی اماموں نے تھا.
پھر لوٹ پھر کر اسی جگہ پر لے آیا. ہم نے کہا پھر تو حدیثوں کو اگر انہی اماموں نے سمجھا ہے تو امام شافعی کو کیوں اپنا امام نہیں مان رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں ابو حنیفہ کو مان رہا ہوں. میں نے کہا اچھا امام کتنے ہیں؟ کہنے لگا 4. میں نے کہا برحق کتنے ہیں؟ کہنے لگا 4. میں نے کہا جب 4 برحق ہیں تو 4 کو ایک ہی بات کہنا چاہیے, الگ الگ کیوں بولے؟ کہنے لگا نہیں برحق تو 4 تھے. ہم نے کہا برحق 4 ہیں تو ایک کو کیوں مان رہا ہے, 3 کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کہنے لگا یہ میری مرضی ہے, ہمیں جو اچھا لگا اس کی بات مان لی. میں نے کہا اسلام تیرے باپ کی مرضی پر اترا ہے, تجھے جو اچھا لگے گا وہ تو مانے گا, تجھے جو برا لگے گا وہ نہیں مانے گا. کہنے لگا باپ تک کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا دادا تک چلا جاؤں. کہنے لگا سمجھوتا نہیں ہوگا. میں نے کہا ہوگا, سمجھوتا ہوگا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ کہہ رہا اے محمد تیرے رب کی قسم, اے میرے رسول تیرے رب کی قسم, اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم, یہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کے فیصلے کو بلا چو چرا تسلیم نہ کر لیں, مان نہ لیں. جب تک مان نہیں لیں گے مومن, لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اپنے تمام اختلافات میں آپ کو جج نہ مان لیں. حکما یحکمو کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنا, اور حکما یحکم تحکیم کے معنی ہوتے ہیں فیصل بنانا, جج بنانا. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو جج نہ مان لیں, آپ کو جج نہ بنا دیں, اور آپ جو فیصلہ کریں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, آپ کے فیصلہ ہو جانے کے بعد, آپ کے فیصلہ کر دینے کے بعد اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں, اپنے دل میں نفرت محسوس نہ کریں, اپنے دل میں کچھ خلش محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, جب تک کہ اس کو دل کی گہرائیوں سے مان نہ لیں تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے. ہم مان تو رہے ہیں لیکن کاش میرے حق میں فیصلہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ہم نے مان تو لی حدیث, ہاں ٹھیک ہے فیصلہ میرے حق میں ہو, اس کے حق میں ٹھیک ہے. جب اللہ کے رسول آپ کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں مجھے منظور ہے. مان تو لیا زمین کا وہ ٹکڑا تمہارا, ٹھیک ہے حدیث میں آ گیا, ٹھیک مان لیا. مان تو لیا لیکن دل میں خلش آ گئی, کاش مجھے مل گیا ہوتا تو اچھا ہوتا, کاش اللہ کے رسول مجھے فیصلہ کر دیے ہوتے, میرے حق میں دے دیے ہوتے تو اچھا ہوتا. نہیں, ماننے کے باوجود بھی آپ مسلمان نہیں, کیونکہ خلش آ گئی آپ کے دل میں, تنگی آ گئی. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما, جب تک کہ اس کو دل سے نہیں مان لو گے مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ ہے رسول کا مقام, یہ ہے رسول کا مرتبہ. بات تو صحیح کہہ رہے ہو جرجی صاحب, لیکن میرے باپ دادا 9 9 19 کہتے تھے, ہم 18 کیسے کہہ لیں؟ جھگڑا تو اسی بات کا ہے. ہمارے باپ نے ہمیشہ 9 9 19 کہا ہے, ہم بھی 19 ہی کہیں گے, 18 کہہ ہی نہیں سکتے. صحیح بات کبھی مانی نہیں جو مانیں گے. جب تک ہم کوئی جج متعین نہیں کریں گے فیصلہ نہیں ہوگا. اختلاف کی دلدل میں ہم پھنسے رہیں گے. اختلاف کرنا برا نہیں ہے, اختلاف کا ہونا بھی برا نہیں ہے, دلیل آ جانے کے بعد اختلاف پر جمے رہنا برا ہے. دلیل آ جانے کے بعد اس اختلاف کو نہ چھوڑنا برا ہے. اختلاف چاروں اماموں میں رہا ہے لیکن مخالفت کسی نے کسی کی نہیں کی ہے. ابو حنیفہ میں اور امام شافعی میں زبردست اختلاف. ابو حنیفہ کہتے ہیں گھوڑے کا گوشت مکروہ, امام شافعی کہتے حلال. ایک کے نزدیک حلال, ایک کے نزدیک مکروہ. بہت سے مسئلے ایسے ہیں, ایک کے نزدیک حرام, ایک کے نزدیک حلال. کیا کریں گے؟ فتاوی عالمگیری اٹھا کر دیکھیے, فتویٰ دیکھیے. 500 مولویوں نے مل کر, 500 بڑے بڑے علماء نے, مفتیوں نے مل کر فتاوی عالمگیری تیار کی, اور عقل مندی دیکھی ان 500 مولویوں کی. عورت پورب میں رہتی ہے, لڑکی پورب میں رہتی ہے, لڑکا پشچم میں رہتا ہے. لڑکی ایسٹ میں رہتی ہے, لڑکا ویسٹ میں رہتا ہے. بینہما سنۃ, ان دونوں کے درمیان 1 سال کی دوری ہے. فتاوی عالمگیری کا فتویٰ دیکھیے آپ, ان دونوں کے درمیان 1 سال کی دوری ہے, 1 سال کا فاصلہ ہے. یعنی لڑکی کو لڑکے کے پاس لایا جائے,
تو 1 سال لگ جائے گا، یا لڑکے کو لڑکی کے پاس پہنچایا جائے تو 1 سال لگ جائے گا. ان دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا. یہ اس زمانے میں فتاوی عالمگیری لکھی جا رہی جب موبائل نہیں ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے، وائرلیس کا زمانہ نہیں ہے، لیکن نکاح ہو گیا. موبائل سے نہیں، موبائل تو تھا ہی نہیں اس زمانے میں، بہرحال ہو گیا. ان دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا. لڑکے نے قبول بھی کر لیا، دونوں میاں بیوی ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان اتنی دوری ہے، اگر لڑکی کو لڑکے کے پاس لایا جائے تو 1 سال لگ جائے، یا لڑکے کو لڑکی کے پاس لایا جائے تو 1 سال لگ جائے. لیکن نکاح ہو جانے کے بعد ابھی لڑکی نے لڑکے کی شکل نہیں دیکھی، لڑکے نے لڑکی کی شکل نہیں دیکھی. فولدت 6 اشہر، اگر اس کی بیوی نے 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا کر دیا تو اسی لڑکے کا مانا جائے گا جس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے. صرف نکاح ہوا ہے، لیکن نکاح کے 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اسی لڑکے کا مانا جائے گا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے. جبکہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان دوری 1 سال کی ہے. لڑکی کو لڑکے کے پاس لایا جائے تو 1 سال، یا لڑکے کو لڑکی کے پاس تو 1 سال لگ جائے. اور 1 سال لگ جانے کے بعد بھی ابھی بچہ فوراً تھوڑی ٹپک جاتا ہے آسمان سے، کچھ محنت کرنا پڑتی ہے. اور اس محنت کرنے کے بعد پھر 9 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے. یعنی بچے کی پیدائش کم سے کم 1 سال 9 مہینے کے بعد ہونی چاہیے نکاح کے، کیونکہ لڑکا لڑکی کے پاس گیا تو 1 سال لگ گیا، پھر 9 مہینے کے بعد کم سے کم بچہ پیدا ہوا. لیکن 1 سال 9 مہینے چھوڑو، نکاح ہو جانے کے صرف 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اسی کا مانا جائے گا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے. ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں یہ بچہ جائز، امام شافعی کہہ رہے ہیں بالکل حرام. ہمارا مفتی بیچارہ بیٹھا ہوا کہہ رہا دونوں امام صحیح ہیں، سب برحق ہیں، دونوں ٹھیک ہیں. حرام جو کہہ رہا وہ بھی ٹھیک، حلال جو کہہ رہا وہ بھی ٹھیک. مولوی جرجیز کو پاگل کتے نے کاٹا ہے جو یہاں بول رہا ہے اسی کو بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی کر دو. اماموں پہ انگلی اٹھا رہا ہے. اب ہم کیوں انگلی اٹھا رہے ہیں؟ اپنی کتاب دیکھ لے، فتاوی عالمگیری میں سب لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. 500 مولویوں نے بیٹھ کے لکھا. یہ مولوی تھے یا چوچو کے مربے؟ یہ مفتی تھے یا مفت میں ڈگری لے کر آئے ہوئے، یا راجا اور مہاراجاؤں کے تنخواہوں پہ پلنے والے؟ جیسے آج سرکاری نوکر ہوتا ہے قلم چلا کچھ کام نہیں کر رہا، کیوں؟ اس کو حرام کی تنخواہ مل رہی ہے. ایسے ان مفتیوں کو حرام کی تنخواہ ملتی رہتی تھی، وظیفے فتوے دے رہے ہیں. یہ نہیں معلوم کہ بعد میں آنے والی نسل کمپیوٹرائز دور کے اندر کہاں پہنچ جائے گی، کہاں. آج ہمارے اتر پردیش کا نارائن دت تیواری نے دیکھا نہیں، پرانا چیف منسٹر رہ چکا کانگریس کا، اس کے بیٹے نے مقدمہ دائر کر دیا عدالت میں کہ یہ میرا باپ ہے. وہ کہتا تھا میرا باپ، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. 3-4 سال مقدمہ چلتا رہا. بیٹے نے کہا نہیں یہ میرا باپ ہے، میری ماں اور یہ دونوں ملے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ناجائز سمبند تھا، یہ الگ بات ہے کہ شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ میری ماں کو رکھے ہوئے تھا اور میں نارائن دت تیواری کا بیٹا ہوں، مجھے اس کی پراپرٹی میں سے بیٹا چاہیے. اور نارائن دت تیواری کہتا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرا بیٹا نہیں. لڑکا کورٹ سے آرڈر لے آیا ڈی این اے ٹیسٹ کا. اس نے کہا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ. تیواری کہتا نہیں ہم ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرائیں گے، نہیں کرائیں گے. باپ کرانے کے لیے تیار نہیں. سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوگا، بیٹے کو حق ہے جانچ پڑتال کا پورا. اور جب ڈی این اے ٹیسٹ لیا گیا بیٹے کا باپ کا تو پتا چلا کہ وہ نارائن دت تیواری ہی کی اولاد نکلی. ایکسپٹ کرنا پڑا، ہاں میرا ہی ہے، دھوکے سے ہو گیا تھا. اولاد بھی دھوکے سے ہوتی ہے. ماننا پڑا، ایکسپٹ کرنا پڑا کہ ہاں میرے بھائیوں آج کے موجودہ دور میں ڈی این اے ٹیسٹ ہو جانے کے بعد یہ ہے ماڈرن دور، پتہ لگا لیا جاتا ہے. لیکن ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں نہیں، ڈی این اے ٹیسٹ ہو نہ ہو بچہ اسی کا مانا جائے گا جس سے نکاح ہوا ہے. واہ رے، حقیقت کو ایکسپٹ کرنا سیکھو. مولانا جرجیز بہت دنوں پہلے 16-17 سالیں ہو گئی ہوں گی، ہماچل بھون میں ایک تقریر کر رہے تھے. سرو دھرم سمیلن تھا، سارے مذہب کے لوگ جڑے ہوئے تھے اور سیاسی لوگ بھی آئے تھے. اتفاق سے ایڈوانی جی بھی تشریف لائے تھے. اب تو ایڈوانی جی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ بیچارے بالکل یتیم ہیں اس وقت. اس وقت بڑے عروج پر تھے، لیکن مجھے تو ہر جگہ بعد ہی میں ڈھکیلا جاتا ہے.
تو مجھے روکا رہا, سب لوگ روکے رہے, اور ایڈوانی جی کے بعد ایک اور آیا, اور اس کے بعد میرا نمبر تھا. تو ایڈوانی جی وہاں ایک بہت اچھی بات کہہ گئے کہ مسلمان لوگ جو ختنہ کراتے ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اور ختنہ کرانے کی وجہ بتا گئے اس سے بہت اچھا میڈیکل فائدہ ہے, پینس کینسر نہیں ہوتا ہے. شرمگاہ پیشاب کی جگہ پر جو کینسر ہونے کا خطرہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لہذا ختنہ کرانے کے بہت سے فائدے میڈیکل. لہذا ہمارے بہت سے ہندو بھائی, ان کو بھی چاہیے کہ یہ ختنہ کرائیں. کہہ کے ہٹ گئے. میں نے کہا چلیے ثبوت موجود ہے, زبان ہے, ایڈوانی جی بیٹھے ہیں, اب انہی کی بات کو میں نے پکڑ لیا. اور اس زمانے میں ہم تھوڑا سا کھل کے زیادہ بول دیتے تھے, عقل کم تھی, اس وقت نابالغ تھا, اب بالغ ہو گیا ہوں. اگر نابالغ نہ ہوتا تو بال ٹھاکرے کو اتنا الٹا سیدھا بولتا, لیکن کیا کریں, کم عقل تھی میری, سمجھانے والا نہیں تھا. اب تو بہت بڑے بڑے سمجھانے والے, اصغر صاحب میرے پیچھے لگے رہتے ہیں, ایسا نہیں بولے گا. آج بھی بولے ہیں, الٹا سیدھا بول کے نہیں آئے گا, آج بھی بولے ہیں مجھ کو, اور پھر بھی ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں, کیا کروں, نکل جاتا. اب ایڈوانی جی بیچارے وہاں بول کے چلے گئے. جب بول کے چلے گئے, ان کے بعد ایک اور بولا, اس کے بعد میرا نمبر آیا. میں نے کہا ایڈوانی جی بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے, لیکن آپ نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمان لوگ جو ختنہ کراتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ مذہب اسلام کے اندر جو ختنے کا حکم دیا گیا یہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن آپ مسلمانوں کا ختنہ کرانا اچھا کہہ سکتے ہیں لیکن اسلام کی تعریف نہیں کر سکتے. مسلمان ختنہ اس لیے کراتا ہے کیونکہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے, لیکن آپ اسلام کی تعریف نہیں کر سکتے. ہم نے کہا ایڈوانی جی آپ نے لوگوں کو مشورہ دیا, بہت اچھا مشورہ دیا کہ ہندو بھائی بھی ختنہ کرا لیں, لیکن یہ کرائیں گے نہیں. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. ہمارے نبی جب دیکھتے تھے صحابہ کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ پہلے اس عمل کو خود کر لیا کرتے تھے. صحابہ دیکھتے تھے نبی کر رہے ہیں تو وہ بھی کرنا شروع کر دیتے تھے. وہ ہدیے کے جانور جب لے کر گئے اور وہاں نہیں جانے دیا, مکے میں نہیں پہنچنے دیا, تو آپ نے فرمایا صحابہ روزے دیتے, فرمایا کہ تم روزہ توڑ لو. روزہ توڑ لوں, کوئی پانی نہیں پی رہا ہے, اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہیں, میرے صحابی ہو دیکھو یہ لوگ جو ہے پانی نہیں پی رہے ہیں, یہ لوگ روزہ نہیں توڑ رہے ہیں جبکہ میں نے حکم دیا ہے. حضرت عمر فاروق مشورہ دیتے ہیں اللہ کے نبی آپ خود پانی پی لیجئے, آپ کو دیکھ کر یہ خود پانی پی لیں گے, روزہ توڑ دیں گے. فرمایا عمر تم مشورہ اچھا دیتے ہو. اللہ کے رسول نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پی لیا. نبی کو دیکھا پانی پیتے ہوئے تو سارے صحابہ نے پانی پی لیا اور سارے صحابہ نے روزہ توڑ لیا. نبی دیکھتے تھے یہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ خود عمل کرنے لگتے تھے. ہم نے کہا ہمارے نبی پہلے خود کرتے تھے, بعد میں صحابہ کو حکم دیتے تھے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ ہندو بھائی پینس کینسر سے بچ جائیں, شرمگاہ کے کینسر سے بچ جائیں, تو ایڈوانی جی آپ خود ہی ختنہ کرا لیجئے, پہلے یہ سب کرا لیں گے. اور جو اتنا بولا میں تو ایڈوانی جی مجھے تم کون ہوتے ہو سچویشن دینے والے, مشورہ دینے والے, یہ میری پرسنل لائف ہے, میں کراؤں یا نہ کراؤں. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی پرسنل لائف ہے, لیکن آپ جب مشورہ دوسروں کو دے رہے ہیں تو پہلے آپ کو بھی تو اس پر عمل کرنا چاہیے. آپ دوسروں کو تو اچھائی کی طرف دعوت دے سکتے ہیں, لیکن آپ وہ کام کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ بولے بعد میں آؤ, چائے پیئیں گے وہاں بیٹھ کے بات کریں گے, یہاں کیوں یہ سب مسئلہ چھڑ رہا ہے. پھر اس کے بعد میں نے منتری پڑھنا شروع کر دیا. واجب پرتی پریملا مایا مت بشارتا تب دیو مہاراج مم دست مانگتا مرموچشٹ سمنجیات تتا تپشی بھونر اتی شروتوا تتا درشٹا پرم بسمے مانگتا چتربھراتر میں دیو کرشیامی کلچیم بھونتو باندھوا دیوا سواشنا اترشتا شرم شرودھاری سدوشکا اچلاپی لنگچتین سربھچو متو مما بسلے نیو سنسکارا. منہ دیکھ رہا ہے میرا ایڈوانی جی. میں نے کہا بھوشیہ پران ہے, کتاب آپ کی ہے ایڈوانی جی, آپ کی کتاب کہہ رہی ہے آخری نبی اس دنیا میں جب آئے گا تو لمبی داڑھی رکھے گا, لمبی داڑھی رکھیں گے اور داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے. ہم نے کہا یہاں کتنے پنڈت بیٹھے گانٹھ لگائے ہوئے, یہ ہم نے کہا آپ کی کتاب کہہ رہی ہے لمبی داڑھی رکھیں گے لیکن داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے. سدوشکا سر کے بال اگر چھلائیں گے تو چوٹی نہیں رکھیں گے. ہندو لوگ پورا بال چھلا کے تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں, اس کو ٹکی بولتے ہیں, کہیں کہیں چوٹی بولتے ہیں. ان کا عقیدہ شنکر بھگوان کی چوٹی سے گنگا جمنا نکلی ہے. یہ گنگا جمنا وہ کہتے ہیں شنکر جی کی چوٹی سے نکلی ہے. تو وہ پورے بال چھلائیں گے تو چوٹی نہیں رکھیں گے, چوٹی کے دشمن ہوں گے, چوٹی پورے بال چھلائیں گے, چوٹی نہیں رکھیں گے. شرم شرودھاری سدوشکا لمبی داڑھی رکھیں گے, گانٹھ نہیں لگائیں گے, چوٹی نہیں رکھیں گے. اچلاپی گھنٹا نہیں بجائیں گے بلکہ آلاپ کریں گے, زبان سے بلائیں گے. آج مندروں میں گھنٹا بجایا جاتا ہے,
لیکن آلاپ کریں گے یعنی عبادت کے لیے بلائیں گے تو زبان سے بلائیں گے اور اذان دیں گے. کیا دیں گے؟ اذان. اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ. یہ اللہ اکبر کی بگڑی ہوئی شکل نہیں دکھ رہی ہے. اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ. آپ تو سن کے چلے جاؤ کہ ہم سے پوچھو کیسے یاد کیا یہ ہم نے. الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ محمد رسول رک برس اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ. اللہ اپنشد میں یہ منتر موجود ہے. اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ. اللہ اکبر کی بگڑی ہوئی شکل الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بگڑی ہوئی شکل. محمد رسول رک برس اشہد ان محمد رسول اللہ کی بگڑی ہوئی شکل. وہ آلاپ کریں گے ارتھات یہ جملے بول بول کر لوگوں کو عبادت کی طرف بلائیں گے, بھکتی کی اور بلائیں گے. اور آگے کے جملے میں سب کچھ کہہ دیا. لنگ چھیدین محمد کے انتم رشی کے ماننے والے, لاسٹ میسنجر کے ماننے والے, کل کی اوتار کے ماننے والے, انتم مہا سندیشٹا کے ماننے والے, ختنہ کرانے والے ہوں گے. لنگ چھیدین ختنہ کرانے والے ہوں گے. میں نے کہا اڈوانی جی سب مسلمانوں کو دیکھ لو, محمد صاحب کے ماننے والے سب ختنہ کراتے ہیں, انتم رشی کے ماننے والے ختنہ کرانے والے ہوں گے. لنگ چھیدین. تو کہتا کہ منع کس نے کیا ہے آپ کو؟ ہم نے کہا آپ نے مشورہ دیا تو کرانا پڑے گا آپ کو. آپ کرائیے, اچھی چیز ہے, فائدے کی چیز ہے. ہم لوگ اس لیے ختنہ کراتے ہیں کیونکہ محمد صاحب نے کہا, اور آپ کی کتاب کہہ رہی محمد صاحب کے ماننے والے ختنہ کرانے والے ہوں گے. چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے, چندرما کے 2 ٹکڑے کرنے والا ہوگا انتم مہارشی. ہم نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. ایڈوانی جی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا اگر کوئی گزرا ہے تو وہ محمد رسول اللہ, جنہوں نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. باہر سے آنے والے لوگوں نے گواہی دی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. اور اسی کو بھوشیہ پران کے اندر پرتیسک پرو کے 25ویں کھنڈ 25ویں ادھیائے کے اندر کہا گیا واج بھوپرتی پریمڑا مایا مت وشاردا تب دے وہ مہاراج ممدا سب تو ماگتا. راجہ بھوج محمد صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. جب انہوں نے بھارت کے اندر ہندوستان کے اندر چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے, چندرما کو 2 ٹکڑوں میں بٹا ہوا دیکھا, انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا چندرما چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا انتم رشی ہوگا. تب یہ سفر کر کے یاترا کر کے اونٹ کا سفر کر کے جب یہ ایودھیا میں مکہ میں پہنچے, ایودھیا میں مکہ کو کہہ رہا ہوں, مانی نہیں یدھ کے معنی جنگ, ایودھیا ایسی جگہ جہاں جنگ نہ ہو, جہاں جنگ لڑنا حرام ہو. اللہ نے مکے کو البلد الامین امن والی جگہ قرار دیا جہاں جنگ لڑنا حرام ہے, اور اسی کو دار السلام سلامتی والی جگہ کہا گیا ہے. تو راجہ بھوج بھارت سے ایودھیا گیا. آپ کی کتاب کہہ رہی بھارت سے ایودھیا گیا, کیا مطلب ہے؟ یعنی بھارت میں ایودھیا نہیں ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ بھارت سے ایودھیا گیا, ورنہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ دلی سے ایودھیا گیا. لیکن بھارت سے ایودھیا گیا کا مطلب یہ ہے کہ ایودھیا بھارت میں نہیں ہے, ادر کنٹری ہے, ادر ملک ہے, ادر کنٹری ہے. جب وہ ادر کنٹری گئے, مکے میں گئے, وہاں لوگوں سے پوچھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے, تو لوگوں نے بتایا نراشنس. نراشنس نے محمد صاحب کو نراشنس کے نام سے جانا گیا. نراشنس کے معنی بھی ہوتے محمد, نر کے معنی آدمی, نر مادہ یہ تو چلتا ہی ہے, نر کے معنی آدمی, اور آشنس کے معنی جس کی بہت پرشنسا تعریف کی جائے. نر آشنس ایسا مرد جس کی بہت تعریف کی جائے. محمد حمد سے بنا ہے, اور محمد آبجیکٹ ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. نراشنس جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. تو نراشنس یعنی محمد کا نام بتایا گیا. چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے؟ راجہ بھوج نے پوچھا, مکے کے لوگوں نے بتایا کہ نراشنس نے یعنی محمد نے. تب محمد صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے نمستے. غور سے پڑھیے بھوشیہ پران. راجہ بھوج نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور محمد صاحب سے ملاقات کرتے وقت جو جملے کہے وہ آج بھوشیہ پران میں موجود ہے. نمستے گرجاناتھ مروستھل نواسنے بہو مایا پروتنے. غور سے دیکھیے ایک ایک جملے کو. نمستے چونکہ ہر بزرگ ہستی کے سامنے جھکا جاتا تھا, اس لیے نم کے معنی سر جھکانا, اور استا مانی سامنے آپ کے سامنے میں سر جھکا رہا ہوں. نمستے یعنی ہائے, ہائے محمد صاحب, ہائے ایشور کی طرف سے نمنترن لے کر دعوت لے کر آنے والی ہستی, آپ کو میں آداب پیش کر رہا ہوں. آپ
کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. نمستے گرجا ناتھ. ہائے بزرگ شخصیت, بہت بڑی مہان شخصیت. نمستے گرجا ناتھ. مروستھل نواسی نے, مروستھل میں نواس کرنے والے, ریگستان کے علاقے میں پیدا ہونے والے, مروستھل کہتے ہیں ریگستان کو. ہائے ریگستان میں جنم لینے والے. کون نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ کا جنم اسی صحرا میں, اسی ریگستانی علاقے میں ہوا ہے جہاں آج بھی اونٹ کو ریگستان کا جہاز قرار دیا جاتا ہے. مروستھل نواسی نے, ہائے مروستھل میں نواس کرنے والے, ہائے ریگستان میں رہنے والے. بہو مایا پروت نے, بہت سی مایا میں پروت ہونے والے, بہت سی مایا میں پروت ہونے والے, یعنی بہت سے معجزے دکھلانے والے, چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے, 1 گلاس دودھ کو 116 117 صحابہ کو پلانے والے. بہو مایا پروت نے, بہت سی مایا میں پرکٹ ہونے والے, معجزے دکھلانے والے. آپ کی شرن میں آیا ہوا یہ غلام آپ کا غلام ہے, آپ کا داس ہے. کیا آپ ہی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے؟ فرمایا ہاں. کہا محمد صاحب میں اپنی کتاب میں پڑھا ہوا ہوں کہ انتم رشی, آخری نبی جب اس دھرتی کے اوپر آئے گا تو وہ چاند کے 2 ٹکڑے کرے گا. میں نے دیکھا بھارت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہیں, ہوئے ہیں, تو کس نے کیے پوچھتا ہوا آپ تک آیا, اور میری دارالملیک دھرم میں ہو گئی, ارتھات میں ایمان لے آیا, میں مسلمان ہو گیا. محمد صاحب نے کہا اچھا کیا, تم مسلمان ہو گئے ہو, تم نے اسلام قبول کر لیا. کہنے لگا راجہ بھوج, اسلام قبول کرنے سے پہلے, دارالملیک دھرم میں آنے سے پہلے مجھے کچھ سوال کرنا ہے, 1-2 کوشچن کا آنسر دے دیجئے تاکہ اطمینان قلب ہو جائے, ہردے کو سنتشٹی ہو جائے, مطمئن ہو جاؤں میں. آپ کے پتا کا کیا نام ہے؟ محمد صاحب نے کہا میرے پتا کا نام ہے نہیں, پوچھو کیا نام تھا. راجہ بھوج نے کہا آپ کے پتا کب سورگیے ہوئے, کب انتقال کیے؟ محمد صاحب نے جواب دیا, اواج بھوپرتی پریم مایا مت, بڑے پریم سے مایا مت. محمد نے جواب دیا, اواج جواب دیا. کیا جواب دیا؟ میرے جنم سے, میرے پیدا ہونے سے 6 مہینے پہلے, میرے جنم سے 2 مہینے پہلے, میرے جنم لینے سے 2 مہینے پہلے میرے باپ سورگواسی ہو گئے, یعنی دیہانت کر گئے, انتقال ہو گیا. راجہ بھوج نے کہا میری کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے, انتم رشی کے اس دنیا میں جنم لینے سے پہلے اس کا پتا 2 مہینے پہلے دیہانت کر جائے گا. یہ سب بھوشیہ پران میں آج بھی موجود ہے. آج بھی یہ سب آثار ہم کو دیکھنا چاہیے, اگرچہ جیل میں ہے تب بھی دیکھنا چاہیے. پتہ نہیں ایمان کب نصیب ہو جائے. بابا رام رحیم نے مرید تو بہت بنا لیے لیکن کتاب نہیں پڑھ پائے بیچارے. سنیں, میری چنتا چھوڑ دیجئے. جیل میں جانا تو میری عادت ہو گئی ہے. اب جب بھی میں جیل میں جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہاں آئے ہو, میں کہہ دیتا ہوں سسرال. اس کو چھوڑ دیجئے, وہ میری ایک عادت سی ہو گئی ہے. اب اپنی چنتا کرو, اگر میری تقریر آپ کو سخت لگ رہی ہو تو پھر میں چھوڑ دوں گا, تو آپ پریشانی میں مت آئیے. میں تو پھر جانے والا ہوں, جاتا آتا رہتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے سامنے. اس مرتبہ تھوڑا سا لمبے ٹائم تک رہا, ویسے اتنے دن رکھتے نہیں, وہ خود نہیں رکھتے ہیں, خود نہیں رکھتے, اندر سے جلدی بھگاتے, بھاگو. کیوں؟ ادھر بھی ہم تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ادھر بھی لوگ اہل حدیث ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تعبیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. کام پوچھتا جیلر کیا کام کرنا جانتے ہو؟ میں نے کہا کام تو کبھی میرے باپ نے بھی نہیں کیا. نہیں, کام تو کرنا پڑے گا. میں نے کہا نماز پڑھاتا ہوں, بچوں کو پڑھاتا ہوں, مدرسہ چلتا. بولا بس یہ کام کرو. تو ادھر بھی نماز پڑھانے کی ڈیوٹی ملتی ہے, خطبہ دینے کی ڈیوٹی ملتی ہے. اللہ کا شکر, آج تک جتنی جیلوں میں گیا ہوں کام نماز پڑھانے کا ہی ملا, الحمدللہ. کام خطبہ دینے کا ملا, اور یہی ہمارا سب کچھ ہے. دلوں کی دنیا بدلنا ہو تو خطبوں سے بدلی جا سکتی. ان البیان لسحر, اللہ کے نبی نے کہا بیان ہی تو جادو ہوتا ہے, بیان ہی تو جادو ہوتا ہے. میں زی نیوز کے پاس گیا ہوں, اے بی پی نیوز کے پاس گیا ہوں, میں بڑے بڑے ٹی وی چینلوں کے پاس گیا ہوں. میں نے کہا یہ مودی کے چمچوں کو بٹھا لیتے ہو ڈیبیٹ کے لیے, مجھے بٹھا لو, ایک دن مجھے لاؤ. طلاق پر بحث ہو, کسی بھی چیز پر بحث ہو, ایک دن مجھے لا کر بٹھا دو. کہنے لگا نہیں تمہیں نہیں لاؤں گا. کیوں؟ کہا کہ سب ہنگامہ ہو جائے گا, ہنگامہ ہو جائے گا. پورے اے بی پی نیوز نے کہا, زی نیوز والوں نے کہا ہنگامہ ہو جائے گا, تمہیں نہیں بٹھا لوں گا. کیوں؟ تو ہم نے کہا پھر ان کو لے کے آتے ہو جن کو پہلے سے سوال سمجھا دیے جاتے ہیں, اور وہ اپنی تیاری پہلی کر کے آتے ہیں کہ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا, مجھے اس کا جواب یہ دیں. میں نے کہا آپ کسی پر بھی بحث کر لیجئے, کسی پر بھی ڈیبیٹ کر لیجئے. آپ بندے ہندوستان میں رہنا ہے تو بندے ماترم کہنا, چلو آؤ میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. آؤ, بھارت ماتا, بھارت کو ماتا کہو, چلو پہلے ڈیبیٹ کر لو, اگر ہار جاؤں ماتا کہنا شروع کر دوں گا. چلو آؤ, ایک ہی سوال کروں گا, اگر یہ ماتا تھی تو تم نے 2 ٹکڑے کیوں کرے؟ پہلے یہ بتاؤ.
پہلے تو پاکستان بھی ہندوستان کا حصہ تھا. کوئی اپنی اماں کے ٹکڑے کرتا ہے, ایک سوال کروں گا بھاگے پھریں گے سب ایک دم. ہم کو لایا نہیں جاتا ڈیبیٹ کے لیے. زی نیوز والا کر رہے ہیں, تمہیں نہیں لاؤں, کیوں بوال ہو جائے گا. تم تو ایسی بولو گے بھارت کے 2 ٹکڑے, اپنی اماں کے 2 ٹکڑے تم کرو, ماں ہم کہیں, کاٹو تم کرو, اماں ہم کہیں. وہ جانتا ہے, چیخ کے تھک گیا ہوں, مجھے لاؤ ڈیبیٹ پہ. نہیں لاتے. طلاق کے مسئلے پر نہیں لائے, ہم کو نہیں لائیں گے صاحب. کیوں؟ نہیں وہ جمعیت علماء نے منع کر دیا, اس کو مت لانا, اس کو مت لانا. سننے کی چھمتا ہونی چاہیے. ہم سنتے ہیں کہ کتنی گالیاں سنی ہم نے, کتنی گالیاں. ہم سے زیادہ شاید جماعت اہل حدیث کے کسی مولوی نے گالیاں سنی ہو. ہم سے زیادہ کوئی ایک مولوی بتا دو جو جیل کی سلاخوں میں گیا ہو. اور گیا ہوں تو الحمدللہ آمین کے لیے گیا ہوں, رفع الدین کے لیے گیا ہوں, ایک اللہ کی توحید کے لیے گیا ہوں. یہ تو نبیوں کی سنت رہی, ہم چلے گئے تو کیا ہو گیا, کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے بھائیو سنو, کتنی بڑی بات کہی راجہ بھوج نے. اور میری کتاب میں لکھا ہے کہ محمد صاحب, میں بہک جاتا ہوں, ادھر ادھر پہنچ جاتا ہوں, لیکن آؤں گا وہیں. میری کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے, انتم مہارشی انتم سندشٹا, کہ پتا 2 مہینے پہلے ہی اس کے جنم سے پہلے ہی دیہانت کر جائیں گے. اب یہ بتائیے کہ آپ کی ماں کا کیا نام ہے؟ محمد صاحب بولے کہ میری ماں کا بھی نام کیا ہے مت پوچھو, بلکہ یہ پوچھو کیا تھا. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کا دیہانت کب ہوا, ان کی مرتیو کب ہوئی؟ محمد صاحب نے جواب دیا, محمد صاحب بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ محمد صاحب ان کی کتابوں میں لکھا ہے. راجہ بھوج نے کہا, تو محمد صاحب نے جواب دیا کہ میرے پیدا ہونے کے 6 سال کے بعد سشٹ ورش آیو بھوت, میری عمر 6 سال کی تھی. میری 6 سال کی عمر کے بعد میری ماں دیہانت کر گئی. راجہ بھوج نے محمد صاحب کے دونوں ہاتھ پکڑے اور چوم لیا. کہا میری کتاب میں یہی لکھا ہے, انتم مہارشی انتم سندیشٹا, جب اس دنیا میں آئے گا تو اس کے 6 سال کے بعد اس کی ماں بھی اس دنیا سے چل بسے گی. اب مجھے نام بتا دو, باپ کا کیا نام تھا, ماں کا کیا نام تھا؟ تب محمد صاحب باج کچھدوا پنڈری کا چھو برہمن بدم بریتی بھاونے وشنو یشسو گرہ سمتی پرادربھوابھیم. تب محمد صاحب نے کہا میرا جنم برہمن خاندان میں ہوا. برہما اللہ کو بولتے ہیں اور برہمن اللہ والا. میرا جنم برہمن خاندان میں یعنی اللہ والے خاندان میں. خانہ کعبہ میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی. اس کے مکھیہ پروہت یہی عبد المطلب تھے, یہی ابو طالب بعد میں بنے, یہی سب اس کے دھروہر تھے, رکھوالے تھے. تو میں ایک برہمن خاندان میں, آج برہمن مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں. میرا جنم برہمن خاندان میں ہوا, ادھر بھی 360 مورتیوں کی پوجا کی جا رہی تھی. یہ مورتیوں کے پجاری برہمن کہلاتے ہیں. وہ بھی برہما ہی تھے, برہمن تھے یعنی اللہ والے تھے. اس زمانے میں جو سب سے زیادہ مورتیوں کا پجاری ہے اس کو سب سے بڑا دیندار سمجھا جاتا تھا. لہذا برہمن خاندان کا مطلب اللہ والے یا دینی مذہبی خاندان میں, یا یوں سمجھ لو کہ ہندوستان میں سب سے اونچی قوم برہمن ہے, سب سے اونچی کاسٹ برہمن ہے. محمد صاحب سب سے اونچی کاسٹ میں پیدا ہوں گے تو عرب کی سب سے اونچی کاسٹ قوم قریش تھی, اور اس کا سب سے اونچا خاندان بنو ہاشم تھا. محمد رسول اللہ اسی سب سے اونچی کاسٹ کے اندر پیدا ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں آپ نے اونچے اور نیچے کا فرق مٹا دیا. نبی بننے کے بعد آپ نے کہا کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا ابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض. اب کسی کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے, نہ کسی عربی کو عجمی پر, نہ کسی عجمی کو عربی پر. سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں. بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. الا بالتقوی, تقوی والا سب سے بڑا ہے. کہا کہ برہمن خاندان میں میرا جنم ہوا. وشنو یشس وگرے, وشنو یش کے گھر میں پیدا ہوا. باپ کا نام کیا بتایا؟ وشنو یش. وشنو یش کے گھر میں پیدا ہوا. سومتی پرادربھوابھیم, سومتی کے پیڑ سے جنم لیا. میری ماں کا نام سومتی ہے. راجہ بھوج نے یہ نام سنا. محمد صاحب بتا رہے ہیں کہ میرے باپ کا نام وشنو یش اور ماں کا نام سومتی, تو فوراً ایمان لے آیا. وشنو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام, برہما وشنو شیو. اب اس کو کہتے وشنو, وشنو کو وشنو نہ کہنے لگے لوگ.
विष्णु कह लो या विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये अल्लाह के नाम है। ब्रह्मा मानी पैदा करने वाला, ब्रह्मा मानी ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, दुनिया का बनाने वाला, और विष्णु मानी पालने वाला, और शिव मानी मौत देने वाला। तो विष्णु पालने वाला ये अल्लाह ही है, दुनिया का बनाने वाला अल्लाह, मारने वाला अल्लाह, पैदा करने वाला खालिक अल्लाह। तो विष्णु के माना खालिक, विष्णु के माना विष्णु, अगर उसको उस माना मिला तो खालिक पैदा करने वाला। तो अल्लाह के नामों में से एक नाम है विष्णु, और यश के माना बंदा, यश के माना भक्त। विष्णु यश या विष्णु यश क्या माना होगा? अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का क्या नाम था? अब्दुल्ला। क्या माना हुआ? अल्लाह का बंदा। अब्द मानी बंदा, अल्लाह मानी अल्लाह, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। माँ का नाम सुमति, सु सुंदर, मति अमन वाली, मति शांति वाली, खूबसूरत और शांति वाली। मोहम्मद रसूलुल्लाह की माँ का नाम क्या था? आमिना, अमन वाली, शांति वाली। कितनी जबरदस्त पेशीन गोई। मौलाना जर्जीस की घड़ी में इस वक्त 10:44 हो रहे हैं। चैलेंज देता हूं 10:44 पर भी भविष्य पुराण के अंदर आज की 18 तारीख 18 मार्च को भी ये जुमले लिखे हुए हैं। और अगर हिंदू भाई की किताब में ये जुमले न लिखे हों तो जिस चौराहे पर लेकर कत्ल करना चाहो कत्ल कर दो, फांसी के फंदे में लटकाना चाहो लटका दो। और अगर ये जुमले मिल जाएं तो उस विष्णु यश के बेटे को, उस सुमति के लाल को, उस ब्राह्मण खानदान में आने वाले महामत को, नराशंस को, अहमद को, कल्की को, और दूसरे अल्फाजों में मोहम्मद को तुम भी अपना रसूल मान लो। बस इतनी सी बात। प्यार का संदेश है, प्यार की दावत है। डॉक्टर जाकिर नाइक को तो तुमने जीने नहीं दिया, भेज दिया बाहर। अब उनकी ड्यूटी हम ही को निभाना पड़ेगी। और मौलाना जर्जीस को हिंदुस्तान से बाहर करना इतना आसान नहीं। हमने तो जेलों को अपनी ससुराल बना लिया। कितने दिन बंद करोगे? नहीं बेच पाओ, करो। हमसे अगर कोई पूछेगा जेल में तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या, मैं कहूंगा लाइव टेलीकास्ट दिखाओ सबको, पूरी दुनिया को। मेरे भाइयों, कितनी बड़ी षड्यंत्र, कितना बड़ा साजिश, कितनी बड़ी साजिश रची गई। एनआईए क्लीन चिट दे रही है, सीबीआई क्लीन चिट दे रही है, बंबई की आईबी क्लीन चिट दे रही है, तमिलनाडु का जज क्लीन चिट दे रहा है, साफ कह रहा है कि आसाराम और बाबा रामदेव की संपत्ति जब्त क्यों नहीं की जा रही है। आश्रम में रेप करते हैं और इनकी संपत्ति जब्त नहीं हो। जो उन्नति शांति का संदेश दे रहा है उसकी संपत्ति जब्त कर रहे हो। मैं खुद सुनता हूं डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर, मुझे तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं सुनाई दी। कितना बड़ा तमाचा है मोदी के गाल पर। बोला साहब मोदी का नाम न लो। क्यों? मेरा बाप लगता है क्या? कितना बड़ा तमाचा है मोदी के गाल पर। इंटरपोल ने भी क्लियर कर दिया है कि कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। एक मुकदमा चल रहा है, मोदी को तुमने झूठा कहा। ये कोई मुकदमा है? नागपुर में बोला क्या कहा? मोदी को झूठा कहा। मुकदमा चला, 2 दिन जेल में गई, जमानत हुई। अब ये केस चलेगा। अब मैं साबित कर दूंगा झूठा है ही। उसका वकील कहेगा कि कहां है झूठ। मैं कहूंगा इसने कहा था कि नहीं हर आदमी के खाते में 15-15 लाख जाएंगे। कहां गए? दिखाओ कहां गए। मैंने इसीलिए तो कहा था, मैं सबूत दे दूंगा, मेरा वकील दे देगा। तुमने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार बनाओ, मैं इस देश की चौकीदारी करना चाहता हूं। तुम चौकीदार थे, फिर माल्या, विजय माल्या कैसा पैसा लेके भागा? चौकीदार क्यों सो रहा था? नीरव मोदी क्यों भागा? चौकीदार सोता रहा। मुझे वो हसास चौकीदार चाहिए जो कभी उमर इब्ने अब्दुल अजीज का वक्त हुआ करता था, कभी हजरत उमर फारूक हुआ करते थे। उमर फारूक का बच्चा बाहर खेल रहा है, 6 साल की 5 साल की उम्र है। बैतुल माल के कैशियर खजांची हजरत अबू मूसा अशअरी है, झाड़ू लगा रहे हैं। 1 दिरहम पड़ा हुआ मिल गया। 1 दिरहम का मैं क्या करूं, पता नहीं किसका गिर गया है ये दरवाजे पर। ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, सबके हाथों में टॉफियां हैं, खाने पीने की चीज है। एक 5 साल का बच्चा बेचारा दोनों हाथ खाली है, और अमीरों के बच्चों को देख रहा है कि वो खा रहे हैं, लेकिन इसके पास खाने की कोई चीज नहीं है। गौर से देखा तो वो उमर का बेटा है। अबू मूसा अशअरी वो 1 दिरहम लेकर, 1 रुपया लेकर उस छोटे से बच्चे को दे देते हैं, बेटा
تم بھی کوئی چیز دکان سے خرید کر کھا لو، تم ان بچوں کا کیوں منہ دیکھ رہے ہو؟ اس بچے نے 1 درہم اپنی مٹھی میں لیا، تربیت باپ کی ایسی ملی تھی کہ اس مٹھی کے اس 1 درہم سے مجھے کچھ خریدنا بھی چاہیے یا نہیں، پہلے اپنے باپ سے پوچھ لوں۔ وہ 1 درہم لے کر اپنے گھر جاتا ہے، باپ نے بند مٹھی دیکھی، کہا بیٹے ہاتھ میں کیا ہے؟ باپ کی نظر بھی دیکھو، بیٹے کے بتانے سے پہلے باپ کی نظر پڑ گئی۔ عمر نے پوچھا بیٹے ہاتھ کھولو، 1 درہم کہاں سے آیا؟ ابو موسیٰ شری نے دے دیا۔ وہ جھاڑو لگا رہے تھے، دروازے پر پڑا ہوا مل گیا، انہوں نے مجھے دے دیا، کہا کوئی چیز لے کر کھا لو، میں نے نہیں کھایا۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ 1 درہم لے کر اور اپنے بچے کو پکڑ کر ابو موسیٰ شری کے پاس جاتے ہیں۔ وہ 1 درہم ابو موسیٰ شری کے سر پہ اتنی تیز مارتے ہیں کہ ابو موسیٰ شری کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا سر کہیں نہ پھٹ جائے۔ کہا کہ 1 درہم تم نے میرے بیٹے کو کیسے دے دیا؟ کہا سب کے بچے کھا رہے تھے، آپ کا بچہ منہ تک رہا تھا، مجھے دروازے پر پڑا ہوا ملا، میں نے اٹھا کر اس کو دے دیا، پتہ نہیں کس کا ہوگا، یہ کچھ کھا لے گا، بھوکا تھا۔ فرمایا آئے ابو موسیٰ، کیا جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے اور جہنم میں داخل کرنے کے لیے تیری نظر عمر کے بچوں پر ہی پڑی تھی، عمر کے خاندان پر ہی پڑی تھی، عمر کے گھر والوں پر ہی پڑی تھی، تیری نظر میں کوئی اور نہیں تھا؟ جہنم میں بھیجنے کے لیے تیری نظر عمر اور عمر کے بیت پر، عمر اور عمر کے بچوں پر پڑی تھی، عمر کے گھر والوں پر پڑی، تجھے کوئی اور نہیں ملا؟ یہ 1 درہم بیت المال میں جمع کر دیتا، اگر باپ میں کوئی دعوے دار آتا تو اس کو دے دیتا، ورنہ سارے مسلمانوں کی امانت میں اس کو بھی داخل کر دیتا۔ تجھے کوئی اور نہیں ملا، جہنم میں بھیجنے کے لیے تیری نظر عمر اور عمر کے بچوں پر ہی پڑی، مجھے ایسا چوکیدار چاہیے۔ میڈیا والوں لکھو، مجھے دیش کا ایسا چوکیدار چاہیے۔ اس ہندوستان کی 2 آنکھیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان، اگر ایک آنکھ کو پھوڑنے کی کوشش کرو گے تو دنیا اس بھارت کو کانا کہے گی۔ اس دیش کے 2 ہاتھ، ایک ہندو ایک مسلمان، اگر ایک کو توڑنے کی کوشش کرو گے تو پوری دنیا بھارت کو لولا کہے گی۔ اس دیش کے 2 پیر ہیں، ایک ہندو ایک مسلمان، اگر ایک کو لنگڑا کرنے کی کوشش کرو گے، توڑنے کی کوشش کرو گے تو پوری دنیا بھارت کو لنگڑا کہے گی۔ ہمیں ایسا چوکیدار چاہیے جو تکلیف کسی ہندو کو پہنچے تو اس کا درد مسلمان اپنے دل میں محسوس کرے، ایک مسلمان ایک دلت مارا جائے تو اس کا درد ایک ہندو محسوس کرے۔ ہمیں ایسا بھارت چاہیے کہ مسلمان اگر قتل کیا جائے تو اس کا درد ہندوؤں کے دل میں ہو، اور ایک ہندو مارا جائے تو اس کا درد مسلمانوں کے دل میں ہو۔ ہمیں ایسا چوکیدار چاہیے جو ہندو مسلمانوں سکھوں عیسائیوں سب کو لے کر چلے۔ میرے بھائیوں، دیش واسیوں سے میرا آہوان ہے، میرا یہ سنکلپ ہے کہ میں پورے ہندوستان میں جا کر میں ان سب کو یہی پیغام دوں گا، اس چوکیدار کو ہٹاؤ اور ایسا چوکیدار لاؤ جو ہندو مسلمان سب کو لے کے چلے، رعایا سے پیار کرتا ہو۔ حضرت عمر فاروق اپنے بچے کو گود میں کھلا رہے ہیں، بار بار چھوٹا سا بچہ بار بار چومتے اپنے بچے کو، بچوں سے کون نہیں پیار کرتا ہے، اپنے بچے کو گود میں لے رہے ہیں۔ ادھر ملک کے شام کا گورنر آ رہا ہے، ہنس رہا۔ حضرت عمر نے کہا بہت ہنس رہے ہو، 3200 دانت تمہارے دکھائی دے رہے ہیں، ادھر آؤ۔ ہنسی آ رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہ آپ اپنے بچے کے آگے کسی کو نہیں دیکھ رہے، اتنے بڑے بڑے لوگ ضرورت مند بیٹھے ہوئے اور اپنے بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں۔ کہا بیٹا میرا ہے تو پیار نہیں کروں گا؟ پھر ہنس رہے ہو؟ کہا امیر المومنین میں نے تو آج تک اپنے بچے کو کبھی گود میں نہیں لیا، میں نے تو کبھی آج تک اپنے بچے کو نہیں چوما، آپ اتنا پیار کرتے ہیں اپنے بچے سے؟ حضرت عمر فاروق نے اپنے بچے کو زمین پر بٹھایا، کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا اعطنی الجائزہ، میں نے گورنری کا عہدہ دے کر بہت بڑی غلطی کری ہے، گورنری کی ڈگری واپس کر۔ اس سے ڈگری واپس لے لی، اس نے ڈگری واپس تو دے دی، کہا عہدے کا لالچ نہیں، لیکن میری غلطی کیا ہے؟ کہا تیری غلطی یہ ہے کہ تو اپنے بچے سے پیار نہیں کرتا۔ کہا بچہ میرا ہے، میں کروں یا نہ کروں؟ یہ کون سی شکایت ہوئی؟ فرمایا عمر کو اب بھروسہ نہیں ہے تیری اوپر، جو شخص اپنے بچے سے پیار نہیں کر سکتا وہ ملک شام کی عوام سے کیا پیار کرے گا، وہاں کی رعایا سے کیا پیار کرے گا، وہاں کے لوگوں سے کیا پیار کرے گا؟ جو اپنے بچے کو پیار نہیں دے سکتا وہ رعایا کو کیا پیار دے گا؟ ایسا چوکیدار چاہیے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب سے پیار کرے، جو سب کو ایک ساتھ لے کر چلے، سب کو ترقی پہنچانے کی بات کرے۔
یہ نوٹنکیاں بند کرو، سب کا ساتھ سب کا وکاس ہم نے دیکھ لیا ہے۔ مسلمان عورتوں کی بڑی فکر ہو رہی ہے، اپنی عورت کو انصاف نہیں دے پا رہے ہو، مسلمان عورتوں کی طلاقوں کی فکر کر رہے ہو۔ مودی جی تم جس اسکول میں پڑھتے ہو میں اس اسکول کا ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں، مجھے پڑھانے کی کوشش مت کرو۔ تم جو پڑھ کے آئے ہو جو میں بہت پہلے پڑھ چکا ہوں، اگرچہ عمر میں تم سے چھوٹا ہوں، تمہارے بال پک گئے ہیں، شریعت نے مجھے عقل مندی سکھلا دی ہے، شریعت نے کتاب و سنت نے مجھے بہت عقل دے دی ہے۔ تم اپنی یہ نوٹنکیاں اور ڈرامے بند کرو، تم نے کیا 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 بند کرو، اور دیش واسیوں چوکیدار بدلو، عمر ابن عبدالعزیز کی طرح، عمر فاروق کی طرح۔ آئے ہائے وہ عمر ابن عبدالعزیز لوگوں کے طنز سے آ کر کپڑا نیا پہننے کے لیے 8 درہم دیتے ہیں اور اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ لو یہ 8 درہم میں دے رہا ہوں، مارکیٹ سے کوئی کپڑا لے کر آؤ۔ یہ کپڑا پرانا ہو گیا، بڑے بڑے دور سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، چلو ایک نیا کپڑا سلا لیتا ہوں۔ وہ 8 درہم کا کپڑا لے کر آیا، عمر ابن عبدالعزیز نے ایسے دیکھا ہے، اتنا اچھا کپڑا لائے ہو، میں اتنا اچھا کپڑا پہنوں گا، نہیں نہیں اس کو واپس کر دو اور 6 درہم والا کپڑا لاؤ، 2 درہم بچیں گے، غریب کے چولہا جلنے کے کام آ جائے گا۔ اتنا اچھا کپڑا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں جوان نہیں ہوں، اب اتنا اچھا کپڑا پہن کر میں کیا کروں گا، جاؤ واپس کر دو۔ ان کا غلام رونے لگا، کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو، پہننا مجھے، تم کیوں رو رہے ہو؟ غلام نے کہا اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ 8 درہم کا کپڑا لے کر آیا ہوں، آپ اس کو واپس کرا رہے ہو، کہہ رہے ہیں کہ اتنا اچھا کپڑا ہے۔ آج آپ 8 درہم کے کپڑے کو اچھا بتلا رہے ہیں، جب آپ خلیفہ نہیں بنے تھے، امیر المومنین نہیں بنے تھے، تب ایک دن آپ نے مجھے 800 درہم دیے تھے اور ایک کپڑا منگایا تھا، میں 800 درہم کا کپڑا لے کر آیا تو آپ نے میرے منہ پر مار دیا تھا اتنا بیکار کپڑا پہنوں گا میں۔ 800 درہم کے کپڑے کو کہا تھا اتنا بیکار، پھر 200 درہم اور نکالے اور میں 1000 درہم کا کپڑا لے کر آیا تھا۔ کل تک جو 800 درہم کے کپڑے کو بیکار کہتا تھا، آج وہ 8 درہم کے کپڑے کو اتنا اچھا بتلا رہا ہے کہ اس کو واپس کر کے 6 درہم کا کپڑا منگا رہا ہے۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ کی وہ ساری چیزیں کہاں چلی گئی جو خلیفہ بننے سے پہلے تھی؟ امیر المومنین روتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یہ راز کسی اور کو مت بتانا۔ اور سنو سنو، امیر المومنین بننے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر میرے سامنے ہو گیا ہے۔ اگر ایک بھی گھر میں چولہا نہیں جل سکا اور میں نے 8 درہم کا کپڑا پہن لیا تو قیامت کے دن وہ غریب میرا غریبان پکڑ کر کہے گا اللہ میرے گھر میں چولہا جلنے کو نہیں تھا اور یہ 8 درہم کا کپڑا پہنا کرتا تھا۔ اس کے پاس 6 درہم کا کپڑا پہننے کی طاقت تھی، 2 درہم سے میرے گھر کا چولہا جل سکتا تھا، لیکن اس نے کے باوجود اس نے 8 درہم کا کپڑا پہنا، 6 کا نہیں۔ مجھے اس حساب و کتاب کے ڈر نے مجھے ساری ہیکلی نکال دی ہے، مجھے کل رب کے سامنے جواب دینا ہے، اس لیے جاؤ جاؤ اور 6 درہم کا کپڑا لے کر آؤ، 2 درہم واپس کرو، بیت المال میں جمع کرو، غریبوں کے کام آئے گا۔ چائے کے نام سے بیٹھے ہو اور چوکیدار بن گئے ہو تو 10 لاکھ کا سوٹ پہن کر اوباما کا سواگت کر رہے ہو۔ زندگیاں کیسے بدلتی ہیں؟ وہ خلیفہ تھے اور خلیفہ بننے کے بعد، خلیفہ بننے سے پہلے اور یوں کہہ دوں پردھان منتری بننے سے پہلے تو 800 درہم کا اور 1000 کا کپڑا پہن لیتے تھے، لیکن خلیفہ بننے کے بعد 8 درہم کا بھی نہیں پہن رہے ہیں۔ تمہاری زندگی تو بالکل الٹی ہے، لوگوں کو الو بناتے تھے، چائے بیچتا تھا، چائے پوری تحقیق ہو گئی، آج تک انٹری نہیں ملی ہے کہ کب یہ بیچتا تھا چائے، کون سی اسٹیشن پہ بیچتا تھا چائے۔ اروند کیجریوال نے تو ڈگری بھی نکال لی کہ بی اے فیل ہے یہ آدمی۔ سوچو تو صحیح اب کیا ہوگا اس دیش کا۔ لیکن جیسے ہی چیف منسٹر بنتے ہو، پرائم منسٹر بنتے ہو، خلیفہ بنتے ہو، امیر الہند بنتے ہو، امیر المومنین نہیں کہہ رہا ہوں، امیر الہند بنتے ہو، ہندوستان کی سرووچ پد پر براجمان ہوتے ہو، روزانہ 5 کرتے بدلے جاتے ہیں، جیکٹیں بدلی جاتی ہیں، اوباما آ رہا ہے تو 10 لاکھ کا سوٹ پہن کر جایا جا رہا ہے، اس کا ویلکم کرنے کے لیے میرے بھائیو چوکیدار بدلو، ہندوستان کی حفاظت کرو۔ بھارت یہ تمہارا بھی ملک ہے، ہمارا بھی ملک ہے، اللہ کی قسم اس دیش کو جتنا خون تم نے بہایا ہم نے بھی اس دیش کو آزاد کرانے میں اتنا خون بہایا۔ ویر عبدالحمید گواہ ہے، پاکستان کے ٹینکوں کو توڑنے والا ویر عبدالحمید گواہ ہے۔ پہلے
پرائم منسٹر جواہر لال نہرو جب انگلینڈ جاتے ہیں، پہلی مرتبہ انگلینڈ جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس سائنس ہے، ہم نے بہت ترقی کیا، تمہارے پاس کیا ہے؟ جواہر لال نہرو نے کہا تھا ہمارے پاس مولانا ابوالکلام آزاد ہے جو تمہاری ان تمام چیزوں کے اوپر بھاری ہے۔ اس زمانے میں بھی ہندوستان کا پہلا ایجوکیشن منسٹر ابوالکلام آزاد تھا جس نے تعلیم کے میدان میں شکشا کے وبھاگ میں ہندوستان کو ترقی پر گامزن کیا تھا۔ ہندوستان جتنا تمہارا اتنا ہمارا بھی ہے، رب کعبہ کی قسم 1 انچ تمہارا زیادہ نہیں ہے اور 1 انچ میرا کم نہیں ہے، جتنا تم دعوے دار ہو اتنا ہم۔ اس گلستان کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ آج ہم سے کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ کہاں کا انصاف ہے یہ؟ وہ ایک پیالہ دودھ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے لیے لا رہی ہے، کون؟ انہی کی خادمہ ہے، انہی کی لونڈی ہے۔ ایک پیالہ دودھ چپکے سے لے کے آتی ہے، رات کے اندر گھستی ہے، دروازہ کھولتی ہے، عمر ابن عبدالعزیز وضو بنا رہے ہیں، میری مائیں سنیں، یہ میری بہنوں کے لیے واقعہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ ایک پیالہ دودھ لے کر گھسی، عمر ابن عبدالعزیز وضو بنا رہے ہیں، اپنی لونڈی کو خادمہ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں ادھر آؤ، ہاتھ میں کیا ہے؟ چھپانے کی کوشش کی، عمر ابن عبدالعزیز کی ضد نے کہا ہاتھ ہٹاؤ، چادر ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک پیالے میں دودھ ہے۔ دودھ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ بیت المال سے لائی ہوں۔ کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی کے لیے لائی ہوں۔ آئے میری بیوی، یہ دودھ تم نے منگایا ہے؟ ہاں میں نے منگایا ہے، امیر المومنین میں ہوں، مجھ سے پرمیشن بھی نہیں لی۔ کیا پرمیشن لیتی آپ سے؟ آپ تو منع کر دیتے، پھر تمہاری ہمت کیسے پڑی؟ کہا اپنے لیے نہیں منگایا، آپ کا بچہ میرے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ماں جب تک کھائے گی نہیں کچھ ملے گا نہیں، یہ بیٹا پیٹ میں پرورش نہیں پا سکتا ہے۔ 4 دن ہو گئے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، میں نے روٹی کا لقمہ نہیں کھایا، اگر یہ دودھ بھی مجھے نہیں ملے گا تو یہ بچہ پیٹ کا مر جائے گا، کم سے کم میری نہیں اس بچے کی فکر کر لیجئے، یہ آپ کی امانت ہے جو میرے پیٹ میں پل رہی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میری بیوی تمہارے یہ درد بھرے جملے بھی میرے دل کو پگھلا نہیں سکتے، یہ دودھ تمہیں نہیں ملے گا۔ دودھ کا پیالہ لے کر بیت المال کی طرف جانے لگے، بیوی کہتی ہے آپ کو اللہ کا واسطہ، ایک پیالہ ہی تو دودھ ہے، یہ پیٹ کا بچہ مر جائے گا، اگر آپ نے اس پیالے کو، یہ دودھ کا پیالہ اگر مجھے نہیں دیا، میں دیکھ رہی ہوں، میں محسوس کر رہی ہوں یہ بچہ مرنے کی کگار پر ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے نظر آسمان پر ڈالی، کچھ سوچا، پھر اپنی بیوی کو دیکھا، فرمایا آئے میری بیوی، اس ایک پیالے کے دودھ کے پینے سے جو تمام مسلمانوں کی امانت ہے اور امانت میں خیانت کر کے صرف ایک عورت کے لیے دودھ لایا گیا ہے، اگر اس ایک پیالے امانت میں خیانت کے دودھ سے اگر تیرے پیٹ کا بچہ زندہ ہے تو کہہ دو اس بچے سے کہ تیرے باپ کو یہ بچہ نہیں چاہیے، اگر یہ بچہ اس ایک پیالے کے حرام دودھ سے زندہ ہے تو کہہ دو کہ عمر ابن عبدالعزیز کو یہ بچہ نہیں چاہیے، گرتا ہے تو گر جانے دو، مرتا ہے تو مر جانے دو، مجھے اس بچے کی موت گوارا ہے لیکن امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے، یہ دودھ بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ میرے بھائیو ہمیں ایسا چوکیدار چاہیے، ایسا چوکیدار چاہیے۔ میرے بھائیوں پھر میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں تھوڑا سا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ساری چیزیں جو دیکھ رہے ہو آپ، امانت اور یہ اور وہ، یہ ساری چیزیں ہمیں وہیں سے مل رہی ہیں، اسی اسوے سے، اسی آئیڈیل سے، اسی نمونے سے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے اندر یہ تقویٰ کہاں سے آیا؟ کیونکہ اس نبی کے اندر بھی تقویٰ تھا، کان میں مسواک لگی رہتی تھی، اللہ کے رسول کے نماز کا ٹائم ہوا، مسواک منہ میں دانت میں ماری اور نماز پڑھنے کے لیے پہنچ گئے، ایک بار لیٹے ہوئے، حضرت عائشہ کہتی ہے میری گود میں سر ہے محمد رسول اللہ کا اور میں سر دبا رہی ہوں، اللہ کے رسول کے بالوں میں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے انگلی سے سر کے بال سہلا رہی ہوں، اتنے میں اللہ کے رسول نے اپنی لونڈی کو آواز دی، وہ نہیں آئی، پھر دوسری آواز دی وہ نہیں آئی، تیسری آواز دی وہ نہیں آئی، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی خادمہ ہماری،
حضرت عائشہ نے جیسی دروازہ کھولا وہ دروازے کے باہر ہی بیٹھی ہے اور بکری کا ایک چھوٹا بچہ اس کی گود میں اور اسی کو کے ساتھ کھیل رہی ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا کیا تم نے اللہ کے رسول کی آواز نہیں سنی؟ کہا سنی تھی. پھر کیوں نہیں آئی؟ چپ ہو گئی. آواز سنی تھی ہاں، پھر کیوں نہیں آئی؟ مطلب سستی کاہلی، نہیں آئی. کہا اللہ کے نبی وہ یہی بیٹھی ہوئی ہے. نہیں آئی. وہ آپ کی آواز سنی اور تینوں آوازیں سنی لیکن پھر بھی نہیں آئی. اچھا میری لونڈی و خادمہ ہو کر نہیں سنتی ہے؟ غصہ آ گیا. کس کو؟ امام کائنات کو. اٹھے دروازے کے باہر نکلے. کیا تو نے میری آواز سنی؟ ہاں. اس زمانے کی لونڈیاں بھی کتنی نیک تھی، قبول کرتی تھی. ہاں جھوٹ نہیں بولتی. وہ کہہ سکتی تھی نہیں میں تو یہاں تھی ابھی آئی ہوں میں نے نہیں سنی، لیکن کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں سنی. تینوں آوازیں سنی؟ ہاں تینوں سنی. کیوں نہیں آئی؟ نہیں آئی میں بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی بکری کے. اللہ کے رسول نے کان سے مسواک نکالی، 2 قدم آگے بڑھے، بیٹھ گئے اس کے پاس، اٹھا لی اس کے اوپر وہ مسواک سے مارتے بھی تو کتنی زور سے لگتی. اٹھایا، چاہ کہ اس کو مسواک ماروں، مسواک کو تان کر آدھا لائے، ابھی مار نہ سکے. تب جھٹکا آیا، مسواک کو اپنے کان میں لگا لیا. حضرت عائشہ نے فرمایا کیا ہوا؟ آپ سزا دے رہے تھے رک کیوں گئے؟ عائشہ یہ مسواک میں نے اٹھائی اس لڑکی کو مارنے کے لیے، اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا محمد تیری یہ دی ہوئی سزا کہیں اس خادمہ اس لونڈی کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، کہیں اس کی حرکت سے اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اور یہ دی ہوئی سزا پر کل قیامت کے دن یہ لونڈی کہیں میرے رب کے سامنے میرا مقدمہ پیش نہ کر دے اور رب کے سامنے میری حاضری نہ لگ جائے. کہیں میری یہ مار، کہیں اس مسواک سے اس کو مارنا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، یہ سزا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. میں نہیں مار سکتا اس کو، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو نظر انداز کر دیا. جس کے اندر خود یہ تقویٰ ہو اس کی قوم اور اس کی رعیت میں پلنے والی صحابیوں کی قوم کیسی ہوگی میرے بھائیوں، ذرا اندازہ لگائیے. یہاں سے تاثرات حل کیجیے، یہاں سے 10 بجے جلسہ آپ کا ختم ہونا تھا، 11:15 بج گئے. بس اس منتر کو پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. کیا لنگ اچھے دین ختنہ کرانے والے ہوں گے. یہی طرح شرم شروع داڑھی لمبی داڑھی رکھیں گے، داڑھی میں گانٹ نہیں لگائیں گے، اچلاپی اونچے سور میں آلاپ کریں گے ارتھات آزان دیں گے. لنگ اچھے دین ختنہ کرانے والے ہوں گے، ختنہ کرانے والے ہوں گے. سارو بھکچو متومم اور سب کچھ کھائیں گے، یعنی شاکاہاری بھی ہوں گے اور مانساہاری بھی ہوں گے، گوشت بھی کھائیں گے اور سبزی بھی کھائیں گے، لیکن ہر جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے. آپ کی کتاب وہ بھی بتاتی ہے بنا قولن چپشوش تیشام، بنا قول کے بنا منتر کے ان کے یہاں کوئی جانور حلال نہیں ہوگا. وہ جب بھی کسی جانور کو حلال کریں گے تو منتر پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں گے. اب اگر کوئی ہندو آپ سے سوال کرے، اناؤ میں ایک ایم پی بی جے پی کا تھا، نام بھی لے لیتا ہوں، کوئی بہت بڑا ایسی ہستی تھوڑی ہے کہ اس کا نام لینے سے پہلے ہمیں وضو بنانا پڑے گا. ساکشی مہاراج، بی جے پی والے بیکار اس کو برداشت کر رہے ہیں بیچارے. اس کو تو رانچی یا بریلی کے پاگل خانے میں اس کا دماغ کا علاج کرائیں. یہ اناؤ سے ایم پی بنا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ، اور اناؤ ہمارے اٹاوا سے بہت قریب ہے. اناؤ میں بھاشن دیتا ہے، کہتا میٹ گوشت سب برابر ہیں. اگر مسلمان لوگ بکرا کھا لیتے ہیں، بھینس کھا لیتے ہیں اور گائے بھی کھاتے ہیں، اس نے وہاں اکسانا چاہ لوگوں کو، گائے بھینس بکرا کھا لیتے ہیں تو گدھا اور کتا کیوں نہیں کھاتے؟ مسلمانوں کو چاہیے جب میٹ گوشت سب برابر، تو گائے بھینس بکرا کھاتے ہو تو کتا اور گدھا بھی کھانا چاہیے. 1 مہینے کے بعد میرا پروگرام ہوا، لوگوں نے مجھے اس کی وہ سنائی، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی تقریر. میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، آج سود سمیت اس کا قرض واپس کر دوں گا. میں نے منتروں کے ذریعے ہندو بھائیوں کو منتر بتا کر پوری بات سمجھائی. پھر میں نے ساکشی جی کا نام لے کر کہا ساکشی جی سوال تو آپ کا بہت اچھا تھا، بہت پیارا تھا کہ گوشت سب برابر، مسلمان بھینس بکرا گائے کھا لیتے ہیں، گدھا کتا سور کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے سوال تو اچھا کیا، میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ رام نے کھایا کہ نہیں، سیتا نے کھایا یا نہیں، دیوی دیوتاؤں نے کھایا یا نہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، ورنہ بہت سے منتر ہیں میرے پاس. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اتنا کہہ دیتا ہوں کہ پیشاب سب برابر. اور میں نے کہا وہاں موت وہ لوگ کہتے ہیں نا گو موتر، تو میں نے کہا موت سب برابر،
پیشاب سب برابر. آپ گائے کا دودھ پی لیتے ہو تو گدھے کتے سور کا کیوں نہیں پیتے؟ میں نے کہا ساکشی مہاراج جی آپ گدھے کتے کا پیشاب پینا پہلے شروع کر دو، بعد میں ہم سوچیں گے کہ گدھا کتا کھانا چاہیے یا نہیں، پہلے آپ پینا شروع کر دو. بی جے پی والے غصے میں آئے، دوسرے دن مقدمہ درج کرنے پہنچ گئے. ایسو کہنے لگا بھاگ، اتنے بڑے مولانا پر مقدمہ درج نہیں کروں گا. ایس ایس پی کے پاس پہنچ گئے اناؤ میں. ایس ایس پی بولا دیکھو فتنے کا دروازہ تم ہی لوگ کھولتے ہو، میں کیسے کیس درج کروں اس کے اوپر؟ اگر ان کے اوپر کیس درج کروں گا تو ساکشی کے اوپر بھی کرنا پڑے گا. مولانا صاحب نے تو اس کا جواب دیا. ساکشی جی اگر نہ اکساتے تو یہ جواب نہ دیتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر، یار میری حکومت یوگی مودی سب بیٹھے ہیں اور پھر بھی یو پی میں بتاؤ کوئی ہم کو ایسا کہہ جائے گا؟ ایس ایس پی بڑا ایماندار تھا، اس نے کہا دیکھو میں نے پوری تقریر سنی مولانا جرجیز کی اور میں نے ساکشی کی بھی سنی. ہم گئے تھے، لا اینڈ آرڈر کا معاملہ تھا اس لیے ہمیں خود جانا پڑا. جرجیز صاحب نے یہ کہا ہے کہ جیسے تم نے ہی کہا گوشت سب برابر، میٹ سب برابر، ایسے انہوں نے کہا پیشاب سب برابر. یہ کہا ہے اگر یہ کھا سکتے تو یہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا پیشاب پی سکتے ہو تو اس کا کیوں نہیں پیتے؟ اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. مقدمے درج ہوں گے تو دونوں پہ ہوں گے، اور دفعہ لگے گی تو دونوں پر ایک ہی لگے گی، اور نہیں تو بھائی ہم تو نیوٹرل آدمی، ہمیں بھی تو اوپر منہ دکھانا ہے. اس نے کہا ہمیں بھی تو آواگمن ہوتا ہے، ہمارا بھی تو پنرجنم ہوگا، ہمیں بھی تو کہیں کتا بلی سور نہ بنا دیا جائے، ہم بھی تو اچھے کرم کرنا چاہتے ہیں، ایک پر ظلم کریں اور دوسرے پر نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. بھاگو یہاں سے، سب کو بھگا دیا. اللہ کا کرم ہوا کہ وہاں مقدمہ درج نہیں ہوا، وہ بچ گیا میرا، نہیں تو ابھی 55 ہو گئے ہوتے. بچ گیا، وہ نہیں ہو پایا. یہی چیز تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. آپ کی کتاب کہہ رہی ہے وہ سب کچھ کھائیں گے لیکن ہر جانور کا گوشت نہیں، وہ وہی جانور کھائیں گے جس پر منتر پڑھا جائے گا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے گا. لیکن ایک بات تو پوائنٹ کی میں بھی آپ کو بتاؤں گا، اور سارے ہندو بھائیوں سے آپ سوال کر سکتے ہو کہ ہندو بھائیوں یہ بتاؤ تمہارے یہاں سارے جانور حرام ہیں؟ ہمارے یہاں جو جانور حرام ہیں ان کا گوشت بھی حرام ہے، جو جانور حرام ہے ان کا دودھ بھی حرام ہے. ہمارے ہاں گدھا حرام تو گدھے کا دودھ بھی حرام، ہمارے ہاں کتا حرام تو کتیا کا دودھ بھی حرام، ہمارے ہاں سور حرام تو سوری کا دودھ بھی حرام. ہم نے کہا آپ کے یہاں سارے جانور حرام ہیں تو چند جانوروں کے دودھ کیسے حلال ہو گئے؟ اور مجھے بتاؤ پنڈت جی، میں نے کہا مجھے بتاؤ پنڈت جی، انہی جانوروں کا دودھ تم کیوں پیتے ہو جو جانور کا گوشت ہم کھاتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑے پوائنٹ کی بات ہے. مسلمان گائے کھاتا ہے، اگرچہ ہندوستان میں بینڈ ہے، ہمیں بھی قانون کی عزت کرنی چاہیے. ہم بھینس کھاتے ہیں تو اس کا دودھ بھی پیتے ہیں. ہمارے یہاں اگر بھیڑ بکری حلال ہے تو اس کا دودھ بھی حلال ہے، ہمارے یہاں گدھا حرام ہے تو اس کا دودھ بھی حرام. تو مجھے یہ بتاؤ میرے ہندو بھائیوں، تمہارے یہاں تو سارے جانور اگر حرام ہے تو سب کا دودھ بھی حرام ہونا چاہیے. تم بھینس کا دودھ کیوں پیتے ہو، گائے کا کیوں پیتے ہو، بکری کا کیوں پیتے ہو؟ یہ جانور ہم کھاتے ہیں تو اس کا دودھ بھی پیتے ہیں. تم گدھے کا کیوں نہیں پیتے؟ تم سور کا دودھ کیوں نہیں پیتے؟ تم شیرنی کا دودھ کیوں نہیں پیتے؟ کہیں تو کچھ دال میں کالا ہے. شنکراچاریہ جی بتائیں ایسا کیوں ہے، اور شاید وہ یہ بتائیں کہ مولانا جرجیز صاحب نے اشارہ صحیح کر کے ہماری گردن پھنسا دی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جانور جو مسلمان کھاتے ہیں ہمارے یہاں پر بھی حلال ہیں. شاید وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ کرشن جی نے جب ارجن سے کہا تھا ارجن جب نماز پڑھو تو کیا کہا تھا، یوگی یجت، پورے شریر کی ایکسرسائز کر لینا، یعنی رکوع سجدہ سب، اور یہ پڑھنا دونوں ہاتھوں کو، یہ لکھا باقاعدہ مہابھارت میں، ہردیا نما، اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پہ رکھ لینا. ہے ارجن اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پہ رکھ لینا. دیکھ لو ہندو مورتی کے سامنے کھڑا ہے لیکن دونوں ہاتھوں کو ایسے رکھ لیتا ہے سینے پہ، وہاں رکھ لینا تو وہ رکھ لیتا ہے. ہمارے یہاں باندھ لینا تو ہم رکھتے ہم بھی ہیں، وہ بس دونوں ہاتھ جوڑ کر رکھتا ہے، ہم دونوں ہاتھ یوں کر کے رکھتے ہیں. وہ بھی سینے پہ رکھتا ہے، ہم بھی سینے پہ رکھتے ہیں. وہ بھی کہتا ہے دل سے ہم چھما مانگ رہے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، دل سے گواہی دیتے ہیں کہ ساری تعریف تیرے لیے ہے. ہردیا سینے پہ رکھ لینا، نما اور سر جھکا لینا. اور کرشن جی کا ایک آدیش اور ہے ارجن، مورتی کے سامنے کھڑے ہو جانا لیکن آنکھیں بند کر لینا. میں نے بڑے بڑے پنڈتوں سے پوچھا دھرم سمیلنوں میں، جب مورتی کے سامنے کھڑے ہو، جب کھڑا ہونے کا حکم ہے تو آنکھیں بند کرنے سے فائدہ کیا ہوا؟ یہ مورتی ہے،
اب ہمیں مورتی کے سامنے کھڑا ہونے کا حکم دیا تو اب دیکھیں گے تبھی نہ فائدہ ہے. آنکھ بند ہے تو اب کیا فائدہ ہوا مورتی کو سامنے رکھنے سے؟ کوئی فائدہ ہوا؟ کرشن جی بتاتے ہیں ارجن ہمیں مورتی کی پوجا نہیں کرنی ہے، مورتی کی پوجا نہیں کرنی ہے، بلکہ مورتی کو روپک ماننا ہے اور ایشور کی کلپنا کرنا ہے، اللہ کا تصور کرنا ہے. اس لیے آنکھیں بند کر لو تاکہ مورتی کی پوجا نہ ہو بلکہ پوجا اوپر والے کی ہو. اور یہ تصور کر لو، یہ وچار کر لو کہ اوپر والا ہم اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اوپر والے کو اپنے سامنے ایسا ہی ہوگا. کتنا زبردست آدیش ہے کرشن جی کا. یہی حکم محمد رسول اللہ دے رہے ہیں. جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ تعبد اللہ کانک ترا، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اگر یہ نہ سوچ سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ سوچ لو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. لیکن آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مسجد میں مورتی ہے ہی نہیں. آنکھیں ہردیا، سینے پہ ہاتھ رکھ لو، نما اور سر جھکا لو، یعنی سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہیں رکھ لو. ہم سجدے کی جگہ پر رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد یہ منتر پڑھو، مہی دیوس سویتو پرشٹوتی بسور دیامانا نیسو پتھرائے اسمان. مہی دیوس سے مہان ہے ہمارا وہ دیوتا، سویتو ساری کی ساری پرشٹوتی جس کے لیے پرشنسا ہے. کرشن جی ارجن سے کہہ رہے ہیں یہ پڑھو، ساری پرشنسا اس کے لیے جو مہان ہے. ہم لوگ بھی تو یہی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے. کرشن جی کہہ رہے ہیں ارجن سے بسور دیامانا ہے ارجن. اس کے بعد یہ پڑھو بسور دیامانا، وہ بڑا دیالو ہے، کرپالو ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، بڑا مہربان انتہائی رحم والا ہے. کرشن جی کہتے ہیں یہ پڑھو نئے سپتھرا آسمان، نئے مانی ناؤ کو پار کرنے والے، مشکلوں کو دور کرنے والے. سپتھا یعنی اے اللہ، سو سندر پتھ مانی راستہ، رائے چلا آسمان ہمارے فائدے کے لیے. اے اللہ ہم کو سندر راستے پر چلا، سپتھا سو سندر پتھ راستہ، ہم کو سندر پتھ اچھے راستے پر چلا جس سے ہمارا فائدہ ہو. ہم کیا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا. ان آیتوں سے لگتا ہے ان منتروں سے کہ کرشن جی بھی پکے اہل حدیث تھے. وہ سورہ فاتحہ پڑھتے بھی تھے اور دوسروں کو پڑھنے کا حکم بھی دیتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ کوئی پڑھائے تو گونگے بنے رہنا، پیچھے کچھ مت پڑھنا. یہ نہیں، تم یہ پڑھو، حکم دیتے تھے کہ یہ منتر پڑھو. لہذا وہ یہ منتر پڑھواتے تھے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں اب دیکھیے کیا کہا، پنچم سمیا کر تب بھی. اور یہ بھکتی ہے، عبادت 5 وقت کرنا. میں بھی 5 وقت کرتا ہوں. پوتر دھرتی است، پاک زمین پر سجدہ کرنا. اگر پاک زمین نہ ملے، مرگ چرم، مرگ مانی ہرن، چرم مانی چمڑا، تو ہرن کے چمڑے پر جائے نماز بنا لینا، ہرن کے چمڑے کو بچھا لینا اور اسی پر ساشٹانگ سجدہ، رکوع، دانڈو سب اسی کے اوپر کرنا. یعنی ہرن کی کھال پاک ہے ہندو دھرم کے اندر. حلال جانور میں یہ ثابت ہو گیا ہے. ہمارے یہاں تو ہر حلال جانور کی کھال دباغت دے کر جائے نماز بنائی جا سکتی ہے. میرے بھائیوں ہندو دھرم بھی کہہ رہا ہے اور شریمد بھاگوت گیتا کہہ رہی ہے کہ مرگا چرم، ہرن کی کھال کو بچھا لو. رام چندر جی دوڑتی ہوئی ہرن کو تیر مارتے تھے تو لگ جاتا تھا. دوڑتی ہوئی ہرن، تیر نکالا مارا، دوڑتی ہوئی ہرن کو لگا. ہم لوگ تو کھڑی ہرن کو نہیں مار پائیں گے، نشانہ چوک جائے گا. اور رام چندر جی تو دوڑتی ہوئی ہرن کو مار دیتے اور وہ لگ جاتا تھا. پتا چلا رام چندر جی بہت پکے نشانے باز تھے اور صاف لفظوں میں کہہ دوں بڑے پکے شکاری تھے. تو میرے بھائیوں حلال جانور آپ کے یہاں پر بھی حلال ہے. لہٰذا ان جھگڑوں سے کچھ نہیں رکھا. سر و بھکچو متومم، وہ سب کچھ کھائیں گے اور وہی جانور کھائیں گے جو ان کے حلال ہوں گے اور جن پر منتر یعنی قول بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا گیا ہوگا. مسلینیو، جب دنیا میں یہ لوگ آ جائیں، بھارت میں آ جائیں تو سن لو. ہائے پنڈری کاش نے بتایا، لوگوں سن لو. راجہ بھوج کہہ رہے ہیں بھارت کے لوگوں سے سن لو، جب یہ لوگ آ جائیں، ایسے لوگ آ جائیں یعنی لمبی داڑھی رکھنے والے، داڑھی میں گانٹھ نہ لگانے والے، چوٹی نہ رکھنے والے، آذان دینے والے، ختنہ کرانے والے اور سب کچھ کھانے والے، حلال جانوروں کو کھانے والے جب آ جائیں، جب بھارت میں آئیں، مسلینیو سنسکارا، ان کو مسلم سنسکار کے نام سے جانا جائے گا. ان کو مسلمان کہا جا رہا ہوگا. یہ شبد بھی تمہاری کتاب میں اس رات کے 11:30 بجے تک بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کو مسلمان کہا جا رہا ہوگا. کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. ہم شاعر کے شعر میں ہمیشہ سے
چینجنگ کرتے رہے ہیں، اس لیے آج بھی کر دیتے ہیں۔ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی تو یوگی مودی کے چمچوں نے اڑائی ہوگی۔ بس اتنی سی بات کہہ کر ختم کر رہا ہوں، یا یوں کہہ دو کہ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی تو پارلیمنٹ کے نیتاؤں نے اڑائی ہوگی۔ ودا ہوتا ہوں آپ سے، کل میرا پروگرام پھر مراد آباد، ابھی پھر نکلنا ہے، پھر بھاگنا ہے، شاید روح نکلنے کے بعد ہی ہم کو سکون مل سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ تعالی ہم سب کو محمد رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔